من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج تھوڑا سا ڈفرینٹ تھوڑا سا مختلف سٹائل ہم اپنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مختلف شہر میں موجود ہوں. آئی ایم ان دا بیوٹیفل سٹی آف لاہور اور میرے ساتھ میرے لاہوری بوائز آج موجود ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. احمد خان صاحب موجود ہیں. جی احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں بھائی. گڈ الحمدللہ, گڈ ٹو سی یو ماشاء اللہ آفٹر لانگ ٹائم. اینڈ میرے سامنے جو ہیں ہمارے ہر دل عزیز بردر محمد علی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے SNL میں ملاقات ہوئی تھی, اسلام آباد میں بھی. بٹ اٹس گڈ ٹو بی ہیئر. آپ کی ہوم ٹرف پہ آئے ہیں. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ شیخ مغیرہ لقمان موجود ہیں. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو اچھا بوائز, آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں میڈیا مینیپولیشن کے اوپر, میڈیا کی برین واشنگ کے اوپر, اور اس چیز پہ کہ کیا یہ میڈیا جو ہے یہ اتنی پاور اور قوت رکھتا ہے کہ انسانوں کے نظریات کو بدل دے, انسانوں کی تھاٹس کو بدل دے, انسانوں کی پھر فیلنگس کو افیکٹ کرے اور الٹیمیٹلی ان کے بیہیویئر کو چینج کر دے. از دیٹ ایون پاسبل, یا یہ جو آئیڈیا ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت فار فیچڈ ہے؟ تو اس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ پرائمرلی آئی لائک ٹو جسٹ اسٹارٹ دا کانورسیشن ود اے فیو ایگزامپلس, تاکہ اس کو پھر بیس بنا کے ہم آگے چلیں انشاءاللہ. ایگزامپلس کیا ہیں؟ ریسنٹلی کچھ ڈراموں کے کلپس شاید آپ تک بھی پہنچے ہو, مجھ تک بھی پہنچے. ایک مثال کے طور پہ وہ رضائی بہن بھائی والا ڈرامے کا کلپ آیا, وہ بڑا ہاریفائنگ سا تھا, عجیب سا, جس میں پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بہن بھائی جو ہے, جو رضائی بہن بھائی ہیں, ان کا آپس میں نکاح بھی ہو گیا, وہ لڑکی جو ہے وہ حاملہ بھی ہو گئی ہے, اور اب اس کو جو ہے نا یہ ایک نارمل سی کریٹ کی جا رہی ہے. آلدو سوشل میڈیا پہ کافی شور مچا. پھر وہ جو وومن کا سلیپ بیک والا ایشو تھا, وہ ایک اور جو ہے نا ایشو سامنے آیا. اس کے بعد ایک اور ڈرامے کا کلپ آیا جس میں بہروز سبزواری جو ہیں, بڑے پاکستان کے ریناؤنڈ ایکٹر ہیں, ان کو ایک والد کا کردار دیا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر. اور اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جو بھابھی ہے اور دیور ہے وہ آپس میں کچھ ایکسٹرا فرینک ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو یعنی گلے مل رہے ہیں اس طرح کر کے, اور وہ اس کو لڈو کھلا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کھلا رہا ہے, مطلب ایک لیول آف فرینکنس دکھایا جا رہا ہے. اور اس پہ جو والد محترم ہے وہ اوبیسلی اسلامک رولنگ کے مطابق ان کو روک رہے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ the brother-in-law is like death. سو کتنا احتیاط کرنی چاہیے. سو وہ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے, لڑکا جو ہے, وہ الٹا ابا جان پہ چڑھائی کر رہا ہے کہ آپ اولڈ اسکول ہے, آپ کی تھنکنگ خراب ہے. سو دیز آر جسٹ سم ایگزامپلس فرام دا پاکستان میڈیا. اگر آپ اس کو باہر لے جائیں تو یو ہیو امیزون, یو ہیو نیٹ فلکس, اس کے اوپر بھی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک ریسنٹ ان کی امیزون کی فیچر ہے ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ جیمی, جس میں انہوں نے ایک اپ اینڈ کمنگ ڈریگ کوئین کا انہوں نے دکھایا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ٹرانزیشن کر رہا ہے, وہ جو ہے اپنا جینڈر ری اسائنمنٹ کی طرف جا رہا ہے یا ڈریگ کوئین بننا چاہ رہا ہے, جس طرح بھی ہے. اور اس کی جو فرینڈ ہے وہ بیسکلی ایک حجابی لڑکی ہے, اور ان کا آپس میں بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے, اور وہ بڑی پیس اینڈ لو اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو اگین یو ہیو دیز تھیمز بینگ ریپیٹڈلی شون ان ڈفرنٹ فلمز, موویز, ویڈیوز وغیرہ وغیرہ. اینڈ آئی تھنک پچھلے کچھ سالوں میں ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, کمی نظر نہیں آ رہی, بریکیں کہیں نہیں لگ رہی. سو دس از دا پریمس. اس کی بیسس پہ آج ہم بات کریں گے. اینڈ آئی تھرو بیک دا سیم کوسچن کہ ڈز میڈیا ہیو دا پاور ٹو مینیپولیٹ یور تھاٹس؟ جی ضیاء بھائی, اگر ہم دیکھیں نا, فار ایگزامپل ہمیں ایک مثال ملتی ہے 2016 والا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا. اس میں ایک کانٹروورسی شروع ہوئی جس میں بلیم کیا گیا رشینز کو کہ انہوں نے فیس بک کو یوز کر کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا ہے. یہاں پہ ہمیں نا ایک وہ مل رہی ہے, افرمیشن مل رہی ہے فرام فار ایگزامپل دا US گورنمنٹ اٹ سیلف کہ the hearts and minds of people can be manipulated through for example social media. تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک کوئی فرم تھی جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی تھی, کیمبرج انالیٹیکا اس کا نام تھا. تو انہوں نے ڈیٹا انالائز کیا فیس بک یوزرز کا, ان کی پروفائلز کو, ان کے لائکس کے کلکس کو دیکھ کے, اور وہ پروفائلز سب کی جو ہے نا انہوں نے ایک رشین فرم کے ساتھ شیئر کی. اینڈ پھر انہوں نے رشین فرم نے جو ہے فیس بک کے اوپر نیوز رپورٹس اور جو بھی انفارمیشن ہے فیس بک پہ ان یوزرس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا, بہت ایک سٹل طریقے کے اندر. آبویسلی ان کو بالکل ایکسپلیسٹلی تو نہیں کہا کہ آپ نے فار ایگزامپل ٹرمپ کو ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, بہت سٹل قسم کی انفارمیشن دی گئی. اس کے اوپر پورا پھر ایک کورٹ کیس چلا تھا جس میں فیس بک کو کوشچن کیا گیا تھا. یہ ایک اعتراف ہے فرام دا بگ پاور اٹ سیلف, فرام دا US اٹ سیلف, کہ the Russians quote unquote tried to manipulate our election process.
تو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا اب کہ یہ چیز ہوتی ہے. یہ اس لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایک چھوٹے لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ اپنے یہ ٹی وی شوز دیکھتے ہیں یا ہمارے ہاں جو ڈرامے وغیرہ چلتے ہیں, یہ آئی ڈونٹ تھنک دیز تھنگس آر ایکسیڈنٹس. یہ جو لوگ یہ اسکرپٹس کو لکھتے ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے لکھی جاتی ہیں اسکرپٹس, اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے نارمز کیا ہیں, یہاں کے آپ سمجھ لیں کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہیں. It seems as if they continuously want to push these red lines so that people become desensitized or become used to hearing about these things, اور یہ normalize کر دی جائیں. تو یہ ایسی فیلنگ تو یہی آتی ہے. اسپنر ایک اسرائیلی آرگنائزیشن ہے جس کو فیس بک نے بین بھی کیا تھا موسٹ پرابلی, کافی ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, بس CNN نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی, اور ان کا بیسکلی کلیم ہی یہ تھا کہ فیس بک کے اوپر کہ آپ ہمیں پے کریں اور آپ جس طرح کا چاہیں وی ول برنگ یو دا یوزرز ان فیکٹ, اور کانٹینٹ ہم آپ کو لے کے ہمیں بندے آپ کو لا کے دیں گے جس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں. سو اس کو پھر باقاعدہ مینیپولیٹنگ انداز کے اندر انہوں نے اس کو پورٹرے کیا, جس کی وجہ سے بعد میں فیس بک نے اس کو باقاعدہ ان کو بین کیا, اور اس کا جو بیسکلی اٹ واز این اسرائیلی فرم, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم پھر بھی یہ کام کریں گے. سو دے اسٹل آفر دیٹ سروسز کہ اگر آپ نے کسی چیز کو, کسی اوپینین کو آپ پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لیول پہ, چاہے پرسنل لیول پہ یا کسی بڑے لیول پہ, سو وی ریڈی ٹو ہیلپ یو فار دیٹ. رائٹ. اور اس میں آئی تھنک ایک چھوٹی سی چیز مجھے دماغ میں آتی کہ بش گورنمنٹ میں بھی اور اوباما میں بھی ملینز آف ڈالرز پمپ کی گئے ہیں میڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اینڈ وہ جنہوں نے ریشنل دیا تھا اس کے پیچھے وہ یہ تھا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دا ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل, اینڈ ایون پاکستانی میڈیا کو بھی انفلوئنس کیا. اوپن انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز ہم بھیج رہے ہیں, تو بھائی یہ کوئی صدقہ خیرات تو نہیں کر رہے نا ہمارے ساتھ کہ جی وہ کوئی بہت ہی چیریٹیبل ہو رہے ہیں, تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جی ہم ایدی کو دیں یا آپ کے میڈیا پاور ہاؤسز کو دیں, تو پکڑ کے میڈیا کو پیسے دیے جا رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ نو اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں, اس کے ساتھ کچھ ہے, اینڈ دیر آر سرٹن ایکسپیکٹیشنز کہ اف یو آر پمپنگ دس اماؤنٹ آف منی then we need you to show something in our favor تاکہ لوگوں کو ایک نیریٹو چینج کیا جائے. یو نو بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے نا اب, تو وہ یہ میڈیا کو ایز اے ویپن یوز کیا جاتا ہے. اور جسٹ ٹو ایڈ ابھی چونکہ ہم مسلمان ہیں, میں قرآنک پرسپیکٹیو دینا چاہوں گا آڈینس کو کہ دیکھیں شیطان نے 4 اللہ کو پرومسز کیے تھے, سورہ نساء ورس 119. ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک اگنورینس, کہ میں اگنورینس پھیلاؤں گا ان میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آئی ول instill desires in them, فحاشی, اریانی, immorality, desires. تیسرا یہ کہ superstitious beliefs کی طرف لے جاؤں گا. چوتھا یہ کہ میں کریشن چینج کروں گا, ان سے کہوں گا اللہ کی کریشن چینج کریں. اب یہ چاروں چیزیں آپ سامنے رکھیں, یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, آپ کو نظر آ جائے گا یہ چاروں چیزیں اس وقت پیک پر ہیں. اگنورینس پریویل کرے مس انفارمیشن کی وجہ سے, جیسے احمد بھائی نے فیک نیوز کے اوپر بہت فیک نیوز, مس انفارمیشن, لوگوں کو دین حق سے دور کیا جا رہا ہے مس انفارمیشن کی بیسس پہ. دوسرا ڈیزائرز, جو اس نے اس وقت پورنوگرافی کی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے, یہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں, یعنی وہ ہمارا کامن اینیمی ہے, ہم ہیومن فیملی, ہی از دا کامن اینیمی. پھر یہ ہالی ووڈ انڈسٹری, بالی ووڈ, 20 سال پہلے چلے جائیں, بالی ووڈ کے گانے سن لیں اور آج سن لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ شیطان ڈائریکٹ کر رہا ہے, مطلب اٹس ناٹ اے کانسپیریسی, لگ ایسے رہا ہے کہ وہیں سے لیرکس آ رہے. تیسرا یہ کہ چینجنگ دا کریشن آف اللہ, جینڈر پروناؤنس, اور پھر LGBTQ, اور پھر سیکس آپریشن, پھر یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ اسٹف, یہ کیا چل رہا ہے. اور چوتھی چیز آپ کے سامنے سپرسٹیشیس بلیفس, عجیب و غریب بلیف. وزین لهم الشیطان اعمالهم نا, کہ شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دے گا, بالکل, اور فلا یغیرن خلق اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ان کے لیے بدل دے گا. اور اسی طریقے سے جھوٹے وعدہ, مسکنسیپشن اور جہالت جو ہے, یہ بھی ساری چیزیں, تو شیطان از ڈیفینیٹلی آن اٹ, آئی تھنک ڈیفینیٹلی. اچھا, اس میں جو ہمارے سامنے جو میڈیا ہے, اس کو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کا رول دیکھیں کہ میڈیا کیا صرف ایک لائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, جیسے اکثر ڈراموں کے بارے میں ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ جو ڈراموں کے بارے میں آپ اتنے تبصرے کر رہے ہیں یا آپ اتنی اپنی انالیسس پیش کر رہے ہیں, یہ تو یار لائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. ہالی ووڈ یار کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہی تو ہے, اس سے اب کسی کے تھاٹس پہ کیا اخلاق اور واقعات اور معاملات اور بیہیویئرل کیوں ہوگا. مطلب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اتنے پیسively you're watching something, so why would that change anybody? So ایک یہ جو پرسیپشن ہے کہ entertainment is pure entertainment, it's not educating you, it's not changing your narrative, it's not changing your thoughts. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسا ہی ہے, is it really harmless entertainment or is there something bigger at play here? میں تھوڑا سا انپٹ دیتا ہوں. ابھی دیکھیں اس وقت جو ملیٹنٹ اگریسو لیفٹسٹ ہے نا, رائٹ اور لیفٹ کی جو فلاسفی ہے پولیٹیکل,
اس وقت وہ حاوی ہوئے ہوئے ہیں دنیا میں, اور پوری دنیا میں ان کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے. ایون آپ گوروں کے چینلز کھول کے دیکھ لیں, وہ ان کے ملیٹنسی کو اور ایگریشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہر اس بندے کو جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے اسے ہوموفوب کہہ کے یا اسے ایکسٹریمسٹ کہہ کے یا یہ کہہ کے اس کی امیج ہی خراب کر دیتے ہیں, ریپوٹیشن, ایڈ ہومینم فیلیسی جو ہوتی ہے کہ پرسنل اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اب چونکہ وہ اتنے ایگریسو ہوئے ہوئے ہیں اور انہیں چاہیے سلیو مائنڈیڈ لوگ, انہیں تھنکرز نہیں چاہیے, اور وہ سلیو مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ بس کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی فلاسفیز رائج رہیں, وہ جو چند ایک فیملیز ہیں وہ امیر ہوئی جائیں. ناؤ دے وانٹ پیپل ہو ڈونٹ تھنک. اس کے لیے کتنی کلیئر ایکویشن ہے کہ دے وانٹ ٹو شو سچ کنٹینٹ کہ وہی وہ اگنورینس میں بھی رہیں, مس انفارمیشن میں بھی رہیں, وہ ایک ببل میں رہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس وقت نا ہم میس سائیکوسس میں ہیں دنیا, آدھی دنیا پاگل ہے, یعنی وہ ریالٹی کے ورلڈ میں رہ رہے ہیں, فیک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ریالٹی سے دور جا رہے ہیں. تو اتنا کلیئر ہے اگر آپ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ہو آر کنٹرولنگ دا ورلڈ رائٹ ناؤ, اور میڈیا میں وہ کس طرح مائنورٹی کو ایز میجورٹی دکھا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ فیمنسٹ کتنی ہے دنیا میں, فیمنزم 7%, 8%, اسٹیٹس اٹھا لیں, وہ ایسے شو کر رہے ہیں 90% عورتیں فیمنسٹ ہو گئیں. اسی طرح LGBTQ کتنے ہیں, کیا ان کا نیریٹو کتنا حاوی ہے, وہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ چھا گیا. اور اگر آپ اس سے ڈیفر کرتے ہیں then you become the guilty party, you become homophobe, bigoted, misogynist وغیرہ وغیرہ. وہ لیبل تھرو کرنے میں تو بہت آگے ہیں نا. So I think to encourage healthy debate and discussion سارے پوائنٹس آف ویوز کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے. ادروائز یہ جو آپ بتا رہے ہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی نیریٹو ہے, ایک ہی ٹائپ کی آپ کو لگتا ہے فارمولا فلمز بن رہی ہیں, فارمولا ڈرامے بن رہے ہیں, اس مین جو ایک مین اسٹریم نیریٹو ہے اس کے خلاف کوئی چیز اگر آ جائے اور مشہور ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. ہر ریسرچ تو بین کر دیتے ہیں صاحب, ہر کتاب بین ہو جاتی. جو LGBTQ کے خلاف کتاب ہے, ریسرچ ہے, وہ بین. جو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, اس کا وہ کیریئر برباد کر دیتے. اس میں نا ضیاء بھائی ایک بک ہے نوم چومسکی کی, آپ کو شاید دیکھی ہوگی آپ نے, مینوفیکچرنگ کنسینٹ. اس کے اندر وہ 5 فلٹرز کی بات کرتا ہے نا, اور اس میں جو فورتھ اور ففتھ فلٹر ہے نا جس میں فلیگ کی بات ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہے کہ جب میڈیا ایک نیریٹو بنا لیتا ہے, یا آپ نے یا اس کے پیچھے جو ایلیٹ بیٹھی ہے جس کو میڈیا ایلیٹ کہتا ہے, وہ میڈیا ایلیٹ جو ہے وہ جب ایک نیریٹو کو پروڈکٹ یا پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو اینی جرنلسٹ ایون اور اینی پرسن ہو برنگز این آلٹرنیٹیو نیریٹو یا کسی طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے, اس کو وہ فلیگ کرتے ہیں, ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سے اس کی جو ہے نا چیزیں یعنی ان کے خلاف یعنی بہت زیادہ کنٹروورسیز اس کے خلاف کر دی جاتی ہیں. اور چوتھی چیز اس کی ہے کہ دا کامن اینمی کریٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کامن اینمی جو اس ٹائم کریٹ کیا, دیکھیں آپ دنیا کے اندر ایک کامن اینمی ٹیررزم کے نام سے آلریڈی کریٹڈ ہے, اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ بڑے آرام سے ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس پہ دنیا کا ہر بندہ شاید ایگری کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس ٹائم LGBTQ کے خلاف ایک قسم کا نا اس کو یعنی جو بندہ اس کے نگیٹ کرتا ہے اس کو ایک کامن اینیمی انہوں نے بنا دی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یعنی کوئی بھی ایون یعنی ہم جیسا بندہ, ایون ریلیجس لوگ بہت اوپنلی شاید کسی ویسٹرن میڈیا پہ یا خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر LGBTQ کے خلاف اتنے اوپنلی نہیں بول سکتے. آئی ڈونٹ تھنک سو, مطلب آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ڈیٹیلز ہیں. ایون یہ جو لوگ ہیں جو رائٹسٹ ہیں ایون یعنی آلٹ رائٹ کے لوگ ہیں, وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو یعنی وہ بھی بہت زیادہ اپولوجیٹک یعنی اسٹانس لے کے اس پر بات کرتے ہیں, اور وہ بھی پھر اس پر آ جاتے ہیں کہ جنڈر پروناؤنز وغیرہ کون سے یوز کرنے چاہیے, اس پہ ہماری ڈیبیٹ ہے, چلیں ہم رائٹ وی رسپیکٹ, اور یہ کیونکہ اتنی چیز پریویل کر گئی. حالانکہ ریالٹی کے اندر یہ لوگ کتنے ہیں, مجھے لگتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں, بٹ دے اپیئر ٹو بی لائک ڈومینیٹنگ دا میڈیا. ایگزیکٹلی. سو از دا میڈیا فری اینڈ انڈیپینڈنٹ ایز دا نارملی پوزیشن اٹ, کہ جی میڈیا بالکل لیکن فری ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں جی, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کو ایسے غلط لگ رہا ہے کہ سارے کسی ایجنڈا پہ, کیسا ہی ہے؟ ضیاء بھائی اگر ہم دیکھیں نا لاسٹ فیو ڈیکیڈز کو دیکھیں تو ہم یہ چینج خود نوٹس کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں 1960s میں 70s میں UK کے اوپر جو TV سیریلز آیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی اس شو کا نام نہیں یاد, مگر اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک ایپیسوڈ کے اندر میاں بیوی جو ہیں ان کا ایک شاٹ دکھایا گیا تھا کہ وہ بیڈ میں ہیں, اور وہ بیڈ جو تھا وہ سنگل بیڈ تھا, بیچ میں سائڈ ٹیبل الگ الگ بیٹھے ہیں, یعنی الگ الگ لیٹے ہوئے ہیں آن 2 separate beds, and that was considered inappropriate for national television at that time. یہ 60s اور 70s کی بات ہے شاید. تو اب آپ دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں.
this is evidence in and of itself that the media changes perceptions. It is evidence کہ آہستہ آہستہ slowly آپ کی PG ratings بھی ہیں ان کا بھی جو ہے چینج ہو جاتا ہے, ویلیو چینج ہوتی ہے. اگر آپ آج کا میڈیا دیکھیں گے and we compare it to what was happening 20-30 years ago, there's a big difference. And وہ میڈیا, آئی تھنک میڈیا سب سے پہلے وہ باؤنڈریز کراس کرنا شروع کرتا ہے, جیسے ہم اپنے ہاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی سب سے پہلے یہ جو فنکار ہیں یا ایکٹرز ہیں یہ ان باؤنڈریز کو پش کرتے ہیں, اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یو اسٹارٹ سینگ دوز چینجز ان یور سوسائٹی ایز ویل. 80s کے اندر جب 1980s میں ان دا UK فار ایگزامپل, وہاں پہ اف دیر واز اے کپل دیٹ واز سیئنگ ایچ ادر اوور گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ, تو وہ ہلکی ہلکی آوازوں میں کہتے تھے کہ دے آر سیئنگ ایچ ادر, یعنی وہ ذرا اتنا اوپن نہیں تھا. مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا بڑا چینج ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ میرج کا انسٹیٹیوشن بھی انہوں نے بالکل ختم کر دیا. پاکستان میں یعنی جو لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا کسی بھی جگہ پہ بھی باہر پبلک پلیس پہ پاسبل نہیں تھا, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, اٹس اے نارم ناؤ, اور کوئی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. whatever they do, I mean, کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے یہ چیزیں میڈیا کے اوپر آتی ہیں, جی اس کے بعد وہ ریالٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم یہ اسی کو کیس اسٹڈی لے لیں تو اس از پروف انف کہ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور جو مغیرہ بھائی نے بھی ایک پوائنٹ شیئر کیا نا, دیکھیں ابھی فار ایگزامپل ویسٹ کے اندر نا یہ جینڈر ڈسفوریا اور کتنے جینڈرز ہیں, بائی ماڈل ہے کہ نہیں ہے, بائنری ہے یا بائی ماڈل ہے, یعنی 2 جینڈرز ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. اگر یہ کنسنسس کریں نا, ایک انونیمس کنسنسس کریں فار ایگزامپل پورے UK میں, پورے یورپ کے اندر, دی اوور ویلمنگ میجورٹی would disagree with these concepts. Still they will disagree. وہ آؤٹ ورڈ آ کے کہتے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ایک بدماشی کھڑی کر دی ہے نا کہ آپ کو جی ہم یہ لیبل کر دیں گے, فیشسٹ ہو آپ یا ہوموفوبک ہو یا ٹرانسفوبک ہو, اس قسم کا لیبل آپ کو کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لحاظ سے دے آر کنٹرولنگ دا نیریٹو. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو شاید امپورٹنٹ پوزیشنس پہ ہیں, پوزیشنس آف پاور کے اوپر ہیں, یہ نیریٹو کو کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے لیبلز بنا دیے ہیں جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جائیں, اور وہ پولیٹیکل کریکٹنس کے اندر پھر کوئی بات نہیں کرتا. تو ایک سائلنٹ میجورٹی ہے جس کو جبرن میں سمجھتا ہوں ان کو چپ کرایا گیا کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا. اور میرا خیال چپ کرانے کی وجہ وہی ہے کہ دے وانٹ کنزیومرز, کہ بس انہیں لگائی رکھو ان چیزوں میں, مزے میں, ریالٹی سے دور رکھو. ان کے لیے یہ ہارمفل ہے, اسٹیٹس کو چینج ہونا ان کے لیے بہت ڈینجرس ہے. کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے لوگ, اگر ان میں شعور آ گیا یہ تو چیلنج کر دیں گے ہمارے نارمس کو. تو یہ بہت ہی مائنورٹی سا طبقہ نا کنٹرول کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا کو, اور انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. ابھی انجسٹس زیادہ دیر نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ انوالو ہوتا ہے, اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ ڈیفینیٹلی. ان کے یہاں ابھی ان چیزوں کی کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں, پیدا ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. اسپورٹس کے اندر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی, بلکہ کل پرسوں یہ دیکھ رہا تھا, ایک وہ نیوز آرٹیکل تھا, کوئی MMA فائٹر تھی, اب اس کو پتہ نہیں تھی کہنا چاہیے, تھا کہنا چاہیے, یہ بھی نہیں پتا, جو تھی ہوگی وہ فیلن فاکس, ہاں تھا جو تھی, مجھے نام نہیں پتا, مگر وہ جیت گئی مقابلہ جو ہے. تو انہوں نے اب اس پہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ از دس ایون فیئر. یہ کوئی کوسچن از کہ ٹرانس ویمن ریلی ویمن. ایگزیکٹلی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب آپ ٹرانس ویمن کو ٹرانس ویمن نہ کہیں, ویمن کہیں. کیوں آپ مطلب دیکھیں نا, میں ابھی آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں, میں اگر ابھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں کہ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے, تو میں مجبور ہوں, میں آپ کو کہوں گا وہی جو آپ کہہ رہے ہیں, بیکاز ادروائز میری فیلنگز ہرٹ ہو جائیں گی. اینڈ بائی دی وے, ان آرڈر فار می ٹو بیکم اے ٹرانس وومن آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو تھرو اینی سرجری, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ you don't have to physically look like that. I can just say I feel this way and you should just respect it. ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب میں بایولوجی کو, سائنس کو ڈینائی کروں just to appease somebody's feelings, and جو بھی اس کو آپ کہہ لو کہ مینٹل النس ہے یا کوئی ڈیلوژنز ہے یا کوئی ڈسفوریا کسی قسم کا, اس کو اپیز کرنے کے لیے. دین یہی بات ہے نا کہ آپ نے پریشر اتنا کریٹ کر دی, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اب ان چیزوں کے بارے میں بات کریں تو یوٹیوب پہ بھی اور باقی چینلز وغیرہ پہ بھی ایک تو وہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, کمیونٹی گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین لائک وائز جو آپ کا مین اسٹریم جو نیریٹو, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایکسٹریم ملیٹنٹ لیفٹ ہے جو اس وقت ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ میڈیا کا ایک امپیکٹ ہے, دیر آر مینی فار ایگزامپل سوشل اسٹڈیز اینڈ دیر آر مینی سوشل ایکسپیریمنٹس جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس بھی ہیں جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ افیکٹ آف میڈیا آن چلڈرن, کہ بچہ جو ہے وہ میڈیا دیکھ رہا ہے اور بچہ اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے. ڈاکٹر ڈیوڈ بینڈورا کا بڑا جو نا فیمس ایکسپیریمنٹ ہے اس کے اوپر کہ ہاؤ چلڈرن ہو آر ویوئنگ سم تھنگ they perceive it, and so children
فنلی انف آپ دیکھو کہ ان کو فرق نہیں پتا ہوتا بٹوین جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بالکل 2-3 سال کے کہ جو ٹی وی کے اندر ہے یہ ریئل ہے یا یہ فیک ہے. میں نے خود یہ ایکسپیریمنٹ کیا. میں ایک بچوں کے اسکول میں گیا اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بچے تھوڑے سے بڑے ہیں, لیکن جب میں گیا تو بہت چھوٹے بچے تھے, لٹرلی مونٹیسری لیول کے تھے. تو میں نے کہا اب ان کو میں کیا لیکچر دوں, تو پھر میں نے کہا چلو ان کے ساتھ میں گیمز ہی کھیلتا ہوں, ان کو نا گیمز میں سکھاتے ہیں. تو میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ایک پکچر دکھائی جس میں دیر واز اے بکٹ آف پاپ کارنس, اینڈ میں نے ان کو یہ کہا کہ اچھا بچوں مجھے یہ بتاؤ اگر میں اس لیپ ٹاپ کو اس طرح کر کے الٹا کر دوں تو یہ پاپ کارنس گر جائیں گے یا اسی میں رہیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے بچوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ بچے یونینمس کنسنسس کے ساتھ کہ گر جائے گا, سب نے کہا گر جائے گا. اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ اے اسکرین اینڈ آئی ٹولڈ دیم کہ میں اگر اس کو ٹلٹ کروں تو کیا ہوگا, ان سب نے کہا گر جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بچے جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ بیٹا بات سنو یہ پکچر ہے, یہ فیک ہے, یہ ریئل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھو کہ چھوٹے بچے جو ہے نا اگر کوئی ہارر مووی غلطی سے دیکھ لیں, آپ ان کو لاکھ سمجھاؤ نا کہ جی وہ خون نہیں تھا وہ کیچپ تھا, وہ کہیں گے کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بندے کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا وہ بےچارے یعنی چائلڈ ہوڈ ٹراما کا شکار ہو جائیں گے, اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے میڈیا کا. اور پھر اسی کے ساتھ ڈی سینسٹائزیشن ہے, اور آپ کو اس میں تو اتنی زیادہ اسٹڈیز ہیں, رول آف ویڈیو گیمز ان انکریجنگ ایکچوئل وائلنس اینڈ موویز دیٹ شو وائلنٹ سینز, ان کا بچوں پہ کیا کردار ہوتا ہے, اینڈ آل آف دس اسٹف. سو یہ تو چلے ہم نے اگری کر لیا کہ آج کے دور میں کوئی بندہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتا دا شیئر امپیکٹ آف میڈیا آن اے پرسنز تھاٹس, اینڈ دین اسی تھاٹس کے آگے اگر آپ چلے جائیں تو اس کی فیلنگس بھی افیکٹ ہوتی ہیں. اف یو کیپ فوکسنگ آن اے پرسنز تھاٹس, بمبارڈنگ دا تھاٹس آل دا ٹائم, تھاٹس کے بعد فیلنگس چینج ہوتی ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر مجھے چائے پسند ہے اور آپ مجھے بمبارڈ کر رہے ہیں کہ چائے بری ہے, چائے بری ہے, چائے بری ہے, چائے بری ہے, صبح شام ایڈز آ رہے ہیں, ڈراماز آ رہے ہیں, فلمز آ رہے ہیں, سب اٹھا کے ہیرو میرا فیوریٹ چائے کو اٹھا کے ادھر مار دیتا ہے اور کوئی اور چیز پکڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے. سو اف یو کیپ بمبارڈنگ می ود دوز تھاٹس سون آئی ول ڈیولپ فیلنگز اگینسٹ دس تھنگ, آئی ول بگن ٹو ہیٹ اٹ بیکاز ایوری ون از ٹیلنگ می اٹس بیڈ. اینڈ سو اس کے بعد کیا ہوگا, فیلنگز جب چینج ہوگی تو میرا بیہیویئر چینج ہوگا, وچ مینس کہ ناؤ آئی ول اسٹاپ ڈرنکنگ ٹی, بیکاز ایک سوشل کنڈیشننگ کے تحت یہاں تک ہم پہنچے. میں آپ کو بنیادی سی مثال دیتا ہوں کہ ان کا نیریٹو حاوی ہے, اس کی اتنی بڑی مثال یہ ہے کہ پورنوگرافی کے اوپر جو ریسرچز اس وقت زیادہ فیمس ہے نا, وہ یہ ہے کہ اٹس ایکچولی گڈ فار ہیلتھ, اور میسٹربیشن کے اوپر یہ ریسرچز ہیں. فوربس جو ہے, فوربس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے کہ یہ جو سٹانس لیا جاتا ہے اس کے خلاف, اٹس ایکچولی ناٹ ویلیڈیٹڈ انف, سائنٹیفک نہیں ہے. اب جیسے ایریکٹائل ڈسفنکشن, یہ کتنی بنیادی بات ہے پورن سے, لیکن وہ اس کا ڈینائی کرتے ہیں کہ دیر از نو ایویڈنس ٹو سجیسٹ کہ پورن دیکھنا ہے بھی تو اٹس ناٹ سفیشینٹ انف. اچھا زیادہ میں نے دیکھا ہیومن مائنڈ اٹ سیلف وہ زیادہ دیر تک فیک نہیں کر سکتا, فیکری نہیں برداشت کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایون ہم میں, ایون بڑے ایڈلٹس جو ہیں, سینئر بھی ہیں, مووی دیکھتے ہیں, کوئی رونے والا سین آتا ہے ہمارے بھی آنسو نکل آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم, اور ہمیں پتہ ہے کہ مطلب وی ایکچولی فکشن ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون وہ ایکٹر ہمسیلف اگر وہ مووی دیکھے تو وہ اس کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. تو دی آئیڈیا از کہ ہمارا مائنڈ اس طریقے سے ریالٹی کو اتنی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھیں آپ قرآن مجید میں بھی اللہ نے لہم قلوب لا یفقہون کی بات کی ہے مینلی, کہ آپ کی آنکھیں تو ہیں, آپ کے انسٹرومنٹس بھی ہیں اور آپ کے کان بھی ہیں, لیکن اصل چیز آپ کے دل ہے. تو دل کے اندر جا کے یہ چیزیں فیصلہ ہوتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ریالٹی کی جو ہے نا, اس کو آپ مٹیریلائز آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم اس سے مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل بات ہے. لیکن جو بھی چیز ہم کنزیوم کرتے ہیں نا, whether it be through reading, through watching or through listening to something, اس کا ایک افیکٹ تو ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں تو جا کے بیٹھتا ہے. جتنا زیادہ وہ آپ کرو گے اس طرح اس کا اثر ہوگا آپ کے اوپر. تو بیسک ہیلتھ سائیکالوجی ہے نا, بالکل, کہ اس میں بھی آپ پڑھ لیں, ریسرچز اویلیبل ہیں کہ آپ کی ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے ہیزرڈس چیزیں دیکھنے سے یا کنٹینٹ پڑھنے سے. تو اس کا بیسک چیزوں کا انکار ہونے لگ گیا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں ہم کیسے ٹائمز میں رہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا ایک اور ایسپیکٹ جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, وہی والی بات کہ ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ کامن سینس والی باتیں بھی کر نہیں سکتے اب. اس کے اندر اب ہمارے ہاں بھی یہ چیز شروع ہو رہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے عمران خان نے جو اپنی اسٹیٹمنٹس دی تھیں, اس کو کہنا کہ یار عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے کسی سینس کے اندر, جب وہ عورتوں کے کپڑوں کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہاں پہ بھی ایسا ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے, ایک چھوٹے سے طبقے نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو تو پھر آپ ریپ اپولوجسٹ ہو. ہاں, اس طرح کی لیبلز دینا
تو یہ اس میں آئی تھنک انٹیگریٹی بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی پورا ان کا نیریٹو نہ سمجھنا چاہ رہے ہو نہ سن رہے ہو, مگر آپ ایک لیبل جو ہے نا آپ نے ریڈی رکھا ہوا ہے اسٹیمپ کے ساتھ کہ آپ فٹافٹ لگا دو, چھاپا مار رہے ہیں نا. اور دوسرا پتہ کیا, یعنی اس میں نا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے کہا نا کامن سینس کو ڈینائی کر رہے ہیں, یعنی دے آر اسیومنگ کہ ٹو اسٹیٹمنٹس کین ناٹ بی کریکٹ ایٹ دا سیم ٹائم. لائک فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ somebody got robbed, for example, somebody got robbed and the robber is guilty as sin, right? جو بھی چور تھا وہ بہت برا تھا, but at the same time اگر اس بندے نے اپنے دروازے سارے کھولے ہوئے تو آپ اس کو کائنڈ آف کوشچن کرتے ہو یار دروازے بند کیا کرو, تو آپ کہتے ہو نہیں یار یہ تو بات تو کرنی نہیں ہے نا آپ نے, کیونکہ اگر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہو. اس کے ساتھ سمپتھائز نہیں کر رہا کوئی بھی, اس کو کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, گلٹی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کہا جا رہا ہے بھائی تو بھی احتیاط کر لے تھوڑی سی. تو وہ کہتے ہیں نہیں, بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر ٹروتھ ہے تو بس ایک ہی اور دو چیزیں سائملٹینیسلی ٹرو نہیں ہو سکتی. دس از دی کائنڈ آف لاجک دیٹ دے آر پریزنٹنگ. عجیب سی بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر شاید عقل ان کی ضائع ہو گئی ہے کہ یہ نیوانس نہیں سمجھ سکتے اتنا سمپل. ابھی علی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ وہ سب سے پہلے اگنورنس آتی ہے, یعنی ون آف دی تھنگز دیٹ ہیپنز فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ آپ جاہل ہو جاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں بڑا کوئی ڈگری ہولڈر ہوں فلانا. بھائی اگر آپ کو سمپل لاجک سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. وہ میتھ سائیکوسس والی جو بات ہے نا اس کا اردو میں مطلب ہے خبتی ہو جانا. اللہ کہتے ہیں نا کہ سود کھا کھا کے خبتی ہو گئے, یہ شیطان نے ان کو چھو کر خبتی کر دیا. اب یہ عقل کی باتیں نہیں کریں گے, اب یہ آئیں بائیں شائیں عجیب و غریب باتیں کریں گے, اور وہ دیکھ رہے ہیں ہم. اور نظر بھی آتا ہے کہ انٹلیکچوئل جمناسٹکس کی جاتی ہے, جسٹ ٹرائی ٹو پروو اے پوائنٹ. ایک بندے نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, وہ جا کے ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں گیا اور جا کے لوگوں سے پوچھ رہا کہ ہاؤ مینی جینڈرز آر دیئر. تو لوگ اب ظاہری بات ہے وہ دے وانٹ ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ او دیر آر مینی جینڈرز, یو کوڈ ہیو این انفینٹ نمبر آف جینڈرز. ہر بندہ تقریباً یہ کہہ رہا ہے, کہتا ہے نیم اینی جینڈر ادر دین میل اینڈ فیمیل, اور اس کے بعد سناٹا, کرکٹس کی آوازیں آ رہی ہیں, کوئی جواب نہیں. اب سوچ میں پڑ گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا میل اور فیمیل کے علاوہ کیا ہے. تو ایک آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ دے رہے ہو, پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ ہاں ویسے میل اور فیمیل کے علاوہ کیا ہوتا ہے, نہیں پتا آپ کو. اینڈ سو اسی طرح سے بہت سارے آپ کو اور بھی چیزیں ملتی ہیں جہاں پہ یو کین سی ویزبلی کہ ہاؤ دیئر اسٹیٹمنٹس کیپ کانٹرڈکٹنگ ایچ ادر. ایک ذہن میں میرے بات آ رہی تھی کہ جس طرح امریکہ نے جب یہاں پہ مجھے ایک نا یہاں کے پاکستانی ٹیلی ویژن کے بڑے ایک پرانے مجھے ایک سیزنڈ آپ سمجھ لو کہ امپلائی ملے جن کا کام ٹوٹلی میڈیا کے ساتھ تھا. ہی واز ان دا میڈیا فیلڈ فار مینی ایئرز اینڈ ناؤ از ماشاء اللہ آلموسٹ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچے ہوئے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا جب یہ عراق وار شروع ہوئی تھی نا, فرسٹ گلف وار جب شروع ہوئی تھی, جب ان لوگوں نے عراق میں گئے تھے, صدام حسین کے خلاف ایکشن ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اس زمانے میں نا ایک چینل آیا تھا نیا NTM کے نام سے, رائٹ, NTM/STN, ٹھیک ہے. اچھا اس چینل پہ پہلی دفعہ کیا ہوا کہ شام کے ٹائم ٹرانسمیشن چلتی تھی. آئی ریمبر بیکاز میں چھوٹا تھا, بچہ تھا اس ٹائم پہ, تو 7 سے 7:30 کارٹون چلتا تھا, 7:30 سے 8 بجے تک کوئی کامیڈی پروگرام چلتا تھا, اور پھر رات کو کوئی جو ہے نا فیچر جو بھی چیز چلتی تھی. اچھا ان دا ڈے ٹائم this channel would broadcast CNN, and in the night after 11 o'clock 12 o'clock it would broadcast BBC. اور تو پھر یہ کہاں سے, یہ مطلب CNN کہاں سے آ گیا, حالانکہ پہلے صرف PTV تھا, اور PTV آپ کو پتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کا پرسپیکٹو دے رہا ہوتا ہے. یہ CNN کہاں سے آ گیا. اچھا CNN ٹوٹلی pro, یعنی it was showing the Gulf War as something beautiful, کہ we are going in as freedom fighters, saviors of humanity. وہی جو colonial mindset ہے اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں, ہم liberate کرنے جا رہے ہیں وغیرہ. تو ان کو تھا کہ دیکھو, اور وہ بھی پاکستان کے اندر, کہ وہ پاکستان میں نا لوکل سینٹیمنٹ کو ون اوور کرنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سے پہلے عراق وار ابھی انیشیٹ ہو کچھ ہو, پہلے ہی ذرا نا گراؤنڈ ورک کر دو, ان کو اتنا CNN دکھاؤ, ایٹ لیسٹ ان کی اشرافیہ کو اتنا CNN دکھاؤ, اتنا BBC دکھاؤ کہ ان کو پتہ چلے کہ یار یہ نیریٹو ہے. بیکاز وی آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دس کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ میڈیا ایلیٹ ہوتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کو فیکٹ چیک بھی کرنا چاہیں, یو ول فائنڈ کہ 90% or 95% of world media is being run by maybe 5 organizations, not more than that. 5 دنیا کے ادارے ہیں جو 90 سے 95% جو ہے نا اون کرتے ہیں. بھائی میرا اگر بزنس ہے, میں like 1/4 میڈیا اون کرتا ہوں, تو سارے چینل میرے ہیں. I will put my narrative کہ وہ جائے. تو CNN ہو, BBC ہو, اسکائی نیوز ہو, ایک ہی نیریٹو ہے جو وہ پش کرتے جا رہے ہیں, اور اس طرح سے وہ لوگوں کے تھاٹس اینڈ مائنڈس کو جو ہے نا مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ایسی ایک فضا کریٹ کی جائے. سو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے ایک فرسٹ ہینڈ ایگزامپل آف ہاؤ میڈیا کین افیکٹ یور تھاٹس. اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنا کلیئر ہے کہ میڈیا جس انسٹیٹیوٹ کو ہٹ کر رہا ہے وہ فیملی ہے, لیکن یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا. آپ دیکھیں ہر اٹیک آ جا کے فیملی لائف پہ ہوتا ہے. ڈیورسز کے حوالے سے فیمنزم کی موومنٹ دیکھ لیں, جو 5th wave فیمنزم ہے,
وہ بھی فیملی, ایون ہوموسیکشولیٹی فیملی, پھر جینڈر پروناؤنز وہ بھی بچوں کی تباہی ہے کہ نہیں میں 4 سال کے بچے سے پوچھوں گا اگر وہ انٹرسٹ لے رہا ہے میرا بیٹا گرل کے شوز میں, اس کا مطلب آئی شوڈ آسک ہم کہ بیٹا وٹ ڈو یو فیل ان سائڈ. یہ سب فیملی کی تباہی ہے, اور فیملی تباہ ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کلچر تباہ ہوتا ہے. کلچر تباہ یہ کہنا تھا نا کہ کلچر از ٹرانسفرڈ تھرو فیملی. جب آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کے کلچر ختم ہو جاتا ہے. تو when there is no culture then obviously ایک اور کلچر ہمارے اوپر امپوز کیا جائے گا. ایک بات ضیاء بھائی میڈیا والے اکثر کہتے ہیں, جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا رضائی بہن یہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار یہ ایشوز ایگزسٹ کر تو رہے ہیں, ہم نے اس پہ ڈرامہ بنا دیا, آپ کو کیا تکلیف ہے. مثال کے طور پہ یہ ایشو ہے کہ کسی کو نہیں پتا لگا اور رضائی بہن بھائی تھے, شادی ہو گیا, اب ہم دکھا رہے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل دس پرابلم. تو اس کا کیا جواب؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو ایشوز دکھا رہے ہیں. یار بات کی اس کا پہلے میں جو ہے نا جگت والا جواب دے دوں, پھر وہ جواب دیکھیں ایشو تو یہ بھی ہے کہ ہم روز باتھ روم جاتے ہیں, آپ وہ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, وہ تو ایک ریئل ایشو ہے. ہر روز بندہ واش روم جاتا ہے, تو کیا آپ سارا گند اٹھا کے میڈیا پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بھی گند ہو رہا ہے, یہ بھی گند ہو رہا ہے. بات یہ جو چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو سی کس اینگل میں آپ چیز کو دکھا رہے ہو. آپ واقعی میں پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ سے دکھا رہے ہو یا آپ سینسیشنلسٹ کر کے دکھا رہے ہو. سو واٹ یو آر ڈوئنگ از ناٹ پرابلم سالونگ. دیکھو پہلے بھی ڈرامے بنتے رہے, یہ نہیں کہ پہلے 1980s میں بھی ڈرامے بنے, انہوں نے جب بھی کوئی مسئلہ تھا اس کو پراپر طریقے سے ڈیل کیا ہے. بانو قدسیہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اشفاق احمد کو آپ دیکھ لیں, لک ایٹ دا کنٹینٹ آف اٹ, رائٹ. ابھی تو جنک ہے, اٹس پیور سینسیشنلسٹ جنک دیٹ دے آر کریٹنگ رائٹ ناؤ. سو اب سیریس آنسر کی طرف جاتے ہیں. نہیں سیریس آنسر, جیسے آپ نے جو یہ رضائی بہن بھائیوں والی جو مثال دی, کیا پرسنٹیج ہوگی ہماری سوسائٹی میں اس کے ہونے کی؟ 1%, 1 سے بھی زیادہ, چلو بلکہ ہمارے یہاں رضاعت کا کانسیپٹ ہی بہت کم ہے, عربوں میں بہت زیادہ ہے. عرب اپنے مسئلوں میں یہ مسئلہ بنائیں تو سمجھ بھی آتی ہے. پاکستانیوں کے اندر رضاعت کا کانسیپٹ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں رضاعت کا. اور ایسے کانسیپٹس کو پھر میڈیا پہ لا کے آپ میگنیفائی کر دیتے ہو, آپ بلو آؤٹ آف پروپورشن کر دیتے ہو. ہو سکتا ہے ہمارے یہاں یہ مسئلہ جو ہے یہ نیگلیجبل ہو, مگر آپ نے میڈیا پہ لا کے اس کو اتنا بڑا وہ کر دیا. اصل میں نا رضائی بہن بھائی کے جو واللہ عالم, دیکھیں ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ رضائی بہن بھائی جو ہیں, ایک ان میں ایک بہن بھائیوں کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر ایک مقدس رشتے کے اندر وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی جہاں پہ ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بہن بھائی جیسا رشتہ بھی وائلیٹ کرنا پڑ سکتا ہے, اینڈ دیٹ کین بی پرفیکٹلی فائن گیون ان دا سرٹن سرکمسٹانسز. آبویسلی پاکستانی معاشرے کے اندر تو یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو شریعت کا سٹانس ہے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جو تھے رضائی بہن بھائی تھے, کیونکہ وہاں پہ تو رضاعت کا کانسیپٹ بہت زیادہ تھا. دائیاں ہوتی تھیں, وہ دودھ پلاتی تھیں کئی عورتوں کو. آپ کو پتہ ہے حلیمہ سعدیہ جو تھیں, انہوں نے بھی کئی بچوں کو دودھ پلایا ہوا ہے. اللہ کے رسول کے کتنے بہن بھائی تھے. تو عربوں کے ہاں یہ تو کامن مسئلہ تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی, مطلب میل فیمیل کی شادی, ان کے بچے تک ہو گئے آگے. ایک عورت نے ایک دن ان سے ملی تو دونوں کو دیکھا, تو انہوں نے کہا تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے. اچھا, ان کے بچے تک ہو گئے, یہ بھی نہیں ہے کہ بچے نہیں بھی یعنی شادی ہوئی ہے, وہ بچے تک ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کیس گیا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے, صرف بڑھیا عورت کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں, اور وہ اس پر کیا ہم اس کی شہادت پہ بلیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تم کیسے اپنے ساتھ رہ سکتے ہو جب تمہیں ایک عورت نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی کروا دی تھی, بچے بھی تھے, آپ نے علیحدگی کروا. یعنی آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کیا کہ اس کو نارملائز کیا, آپ نے اتنے ہی اسٹرکٹ. وہ کہیں جی ہماری فیملی ہے, ہمارے بچے ہیں. جو تصور ہی نہیں ہے, عورت نے کہہ دیا ختم ہو گئی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے مسئلوں کے اندر عورت کی شہادت ایک بھی کافی ہو جاتی ہے کچھ مسائل میں. اب وہ جہاں تک بہروز سبزواری کی آپ نے بات, جی بالکل, بھی میں چاہ رہا تھا اس کو ہائی لائٹ کروں. اب وہ بالکل اسی طرح سے, ابھی میں ایک ٹیچر ہوں, میں 2 اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتا ہوں کہ آپس میں باتیں نہ کرو, کلاس کا ایک ڈیکورم ہے. اب وہ اٹھ کے ایک ڈرامہ بنا دیں کہ یہ محمد علی صاحب ایک ڈریکونین آدمی ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے رائٹ ضمن کر رہا ہے, فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے, بات نہیں کرنے دے رہا. دیکھیں ایک خاندان میں کچھ مینرز ہوتے ہیں, کچھ ایٹیکیٹ. سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دیور اور جو بھابھی کا رشتہ آپس میں وہ کتنا فریجائل اور کتنا سینسٹیو رشتہ ہے. وہ ساری چیز آپ ایسے دکھاتے ہیں جیسے یہ بندہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور یہ بندہ جو ہے نا فریڈم آف اسپیچ کے خلاف اور گندی شک کر رہا ہے, گندی نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کی نیت کہ آپ کی سوچ گندی ہے, آپ کی سوچ گندی ہے. تو یہ اٹس ریڈیکولس, مطلب یہ اسکرپٹ پتہ نہیں 14 سال کا کیسز آپ کے سامنے نہیں آئے کتنی دفعہ کہ جو ہے وہ دیور بھابھیوں کو کتنا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جی بالکل. آن دا کنٹری ایز ویل کے ریلیشن شپس ہیں. میرے سامنے یعنی مطلب مجھے پرسنل پروفائل میں ایک خاتون نے میسج کیا کہ اس کے اپنے
یعنی پتہ نہیں اس کے ساتھ مسئلہ تھا یا کسی اور کا تھا, اس نے تو بتایا کہ اگر ایسا ہو مسئلہ کہ خاتون کی اپنے جو دیور کے ساتھ ریلیشن شپ ہو اور اس سے بچے ہوں تو اور وہ توبہ کرنا چاہتی ہے, واٹ از دا وے آؤٹ. اور اسی طریقے سے میرے سامنے 2-3 کیسز ایسے آئے جس کے اندر جو ہے نا وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جو دیور ہے وہ مجھ سے یعنی وہ مجھے وہ ہراس کرتا ہے اور میں کیا کر سکتی ہوں, میں ایک غریب فیملی سے میرا تعلق ہے تو میں اس کو کیسے کر سکتی ہوں, مطلب میرے پاس کیا, واٹ از دا وے آؤٹ. نہ میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی ہوں, نہ فیملی میں کہہ سکتی ہوں, میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے. کیا یہ مسئلہ ریالٹی میں نہیں ہے, ایگزسٹ کرتا ہے یہ مسئلہ, اللہ معاف کرے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں ایسے حالات کے اوپر ایک گھر کے بڑے کو اتنا سینسٹیو ہونا, اٹ میک سینس. یہ تو عورت کی پروٹیکشن کے لیے میرا خیال ضروری ہے. رضائی بہن بھائی والا بات کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ریئر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ ریئر ہے. لیکن جو ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے بٹوین دیور بھابھی, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو کیسز آتے ہیں, ہمیں بس ڈیل کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ وسلم کی حدیث میں کہ از ڈیتھ فار یو, کیونکہ وہ کسی کو ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. دیکھیں کسی کے گھر کوئی گاڑی آتی ہے, باہر سے کوئی بندہ آیا, غیر بندہ ہے, تو پورے نیبرہڈ کو پتا ہوتا ہے بھائی یہ گاڑی صبح کیا کر رہی تھی جب اس کا شوہر کام پہ گیا تھا. دیور تو وہیں رہ رہا ہے, وہ تو کبھی کسی کے مطلب ہمیں گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے. اور میرے پاس ایک اتنی بڑی ہارر اسٹوری تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ ہوا یہ کہ خاتون جو تھیں ان کے یعنی ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, ان کے 4-5 بچے ہیں. اور ایک دن ان کے ہسبینڈ کا کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا, تو وہ گئے, ان کا جو بھی ان کا ہونا تھا سرجیکل پروسیجر وغیرہ سارا کچھ, تو اس میں جو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں وغیرہ, تو اس میں انہوں نے جو ہے نا ان کو بتایا کہ سر آپ کو ہم نے تھوڑی سی بیڈ نیوز دینی ہے. ان کو کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کی اولاد نہیں ہو پائے گی. تو انہوں نے کہا نہیں میرے تو ماشاء اللہ 4-5 بچے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے تو ہو ہی نہیں سکتے, یو آر امپورٹنٹ, آپ کا تو وہ ہے ہی نہیں, وہ تو آپ کے تو جو سپرم سیلز آر ڈیڈ اور سم تھنگ لائک دس, سپرم کاؤنٹ کا. تو اس نے کہا کہ جی میرے تو لیکن 4-5 بچے ہیں. تو انہوں نے جب اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کروایا, سب کچھ کیا, تو وہ پتہ چلا وہ اس کے بچے ہی نہیں تھے, وہ ایکچولی اس کے بھائی کے بچے تھے. سو اس قسم کی ہارر سٹوریز ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں اور ہم تک پہنچتی ہیں. پھر اب سینسٹیو ہونا, ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ گھر کے فیملی کے بڑے کو اس مسئلے پر سینسٹیو ہونا جسٹیفائڈ, لیکن یہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں. یہ جو اسکرپٹس لکھ رہے ہیں نا لوگ, یہ ایگو سینٹرک لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز ہمارے پہ چیز اپلائی نہیں ہو رہی نا, ساری سوسائٹی پہ نہیں ہو رہی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں پولیس والوں کو کہوں جی کہ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا کیونکہ میں نے آج تک ایکسیڈنٹ نہیں کیا, نہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا, تو وہ مجھے کیا کہیں گے کہ بھائی آپ پبلک ویلفیئر کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے لگے ہیں, آپ کو دیکھ کے باقی بھی نہیں پہنیں گے. تو سوشل رسپانسبلٹی شو کر دو, اگر آپ پہ اپلائی نہیں ہو رہا ہے تو اس سے یہ بری ہیں, کیونکہ پیسے کمانے, یہ ساری گیم پیسے کی. اس میں ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہی تھی, وہ یہ کہ دیکھیں ابھی کوئی بھی کانسیپٹ ہے نا, لیٹ سپوز کہ میڈیا جو ہے وہ کسی کانسیپٹ کو بھی آپ کے سامنے ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کے بارے میں ایزی ہو جائیں, یا آپ اس کو سیریس نہ لیں, آپ اس کو لائٹ لیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جسٹ بیئر ود می فار سیکنڈ. ہم سارے ماشاء اللہ دیندار لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا امیجن کریں ہم ایک فلم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فلم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے, ایک پوری اسٹوری پلے کی جاتی ہے جہاں پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں, ان کے بیچ میں سچا پیار ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ پیار اور محبت کے اندر بڑے مطلب ماشاء اللہ ایک دوسرے کے بارے میں صحیح انٹرسٹیڈ ہے اینڈ آل آف دیٹ. لیکن وہ جب اپنے امی ابو سے بات کرتے ہیں تو ماں باپ جو ہے وہ نہیں مان رہے, کیونکہ ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جی بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے, یا کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں, جو بھی ہے. تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ مووی جو ہے وہ ماں باپ کو ولن دکھا رہی ہے, بیکاز دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ان کے بیچ میں کیا کیمسٹری چل رہی ہے. اینڈ دا ہول مووی از بیسکلی سین تھرو دی آئیز آف دس کپل, not from the eyes of the father or the mother or the other guy's father, mother or anybody from the society. ان کے سچے پیار کے اس پہ چل رہی ہے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو بھائی بات یہ کہ ہمارا پیار تو سچا ہے, میں تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا, میں جو ہوں نا ہمارا پیار جیتے گا اور اس کو کامیابی ملے گی. میں تمہیں آج رات کو 2 بجے تمہارے گھر کے باہر آؤں گا اور پروین میرا خیال کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہے جاوید تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ آؤں گا تو تم اپنی بیلکنی سے نیچے جو ہے نا اترنے کی کوشش نہ کرنا, گر جاؤ گی, تمہیں چوٹ لگ جائے گی, تو مین ڈور سے آنا اور میں تمہیں بھگا کے لے جاؤں گا, ہم اس ظالم سماج کو چھوڑ کے دور نکل جائیں گے اور کہیں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے. وہ کہتی ہے جاوید میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہو, آخر پیار کیا تو ڈرنا گیا, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ابا جان نے رات کو مین ڈور لاک کیا ہوا ہے, مین ڈور کی چابی ان کے تکیے کے نیچے ہے. اب سسپینس, رات کے 2 بجے جاوید جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کے جو ہے نا مون لٹ نائٹ میں وہ آتا ہے اور وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے اور ایک ایموشنل سا ساؤنڈ ٹریک چل رہا ہے. وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اس کی محبوبہ جو ہے وہ باہر آئے اور وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے, اس خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکے. اتنی دیر میں پروین جو ہے وہ دبے پاؤں جو ہے نا اپنے ابا جان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے. وہ جو ہے چپکے سے ابا جان کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتی ہے
اور سہمی سہمی ڈری ڈری وہ اس چابیوں کے گچھے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے. ابا جان ایک دم سے خراٹا لے کے ٹرن کرتے ہیں, وہ ایک دم سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتی ہے کہ شاید کچھ ہو نہ جائے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہے نا اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے, ہمت کرتی ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی موت کا معاملہ ہے. اب وہ چابیوں کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. رک جائیں, ابھی آپ کس کی سائڈ پہ؟ میرے ذہن میں تو پوری فلم چل رہی ہے, پوری فلم چل رہی ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار میں یہ سوچتا کہ لڑکی جو ہے نا چابیاں لے اور نکلے یہاں سے, سارے دعائیں کریں گے پروین کی فتح ہو, پروین کی فتح کی دعا کریں نا, تو اس کا مطلب ہے یو ہیو بین برین واشڈ. وائی؟ بیکاز اگر آپ ایک مسلمان ہیں, اگر آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے, آپ کہیں بھائی ابا جان اٹھو, کوشش کرو یار باہر کیا ہو رہا ہے, تمہاری بیٹی کو کوئی لے کے بھاگ رہا ہے, تم یہاں بیٹھے سو رہے ہو تم. تو دا پوائنٹ از کہ ہم میں سے کوئی بھی بڑے بڑے دیندار داڑیوں والے ماشاءاللہ, اور وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو ہے نا پروین اپنی زندگی جی لے, عیاشی کر, ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ the media has huge power to manipulate, and میں آپ کو بتاؤں, give me the most evil concept in the world. میرا تعلق رہا ہے تھیٹر کے ساتھ, کافی عرصہ لگایا اس کے ساتھ. I can tell you how to make the most evil concept with media look beautiful. Any concept, آپ گھٹیا سے گھٹیا concept لے کے آؤ نا دنیا کا, آپ with the right soundtrack, with the right camera angles, with the right lighting, with the right backstory, you can make the most worst concept look like beautiful. تو یہ میڈیا کیا کرتا ہے, it's got huge power, and this is why people are getting brainwashed. وہ اپنے قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ دیں گے, نبی کی احادیث کو چھوڑ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن وہ جو سٹوری سنائی ہے نا, اتنی وہ کہانیاں لپیٹ لپیٹ اس کو مان لیں گے کہ یہ صحیح ہے. یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے صرف, سبحان اللہ. کنکلوژن یہ ہے کہ گائیڈنس صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, انسان کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں. یو کین ایزیلی بی پرسویڈڈ ان اے برنک آف مومنٹ. بالکل. آپ دیکھیں ہم لوگ بچپن میں ہم سارے نا, یعنی چھوٹے بچوں کو ہم کہانیاں سناتے ہیں, ٹھیک ہے, کہانی سناتے ہیں تھرو اسٹوری ٹیلنگ مینیپولیشن بھی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, مجھے یہ دو, مجھے یہ دو, مجھے دو, پھر ماں کو کہانی کہ بیٹا یہ اچھا نہیں ہوتا, اصل میں نا وہ بہت بوڑھی اماں آئی تھیں, انہوں نے یہ کیا, وہ کہانی سنا کے اس کو اس سے نفرت کروا دیتی ہیں. تو پیپل ڈو دیٹ آل دا ٹائم. دے یوز میڈیا, دے یوز اسٹوری ٹیلنگ ٹو مینیپولیٹ and to put their own narrative. Now if this storytelling is done in a positive way, to teach positive values, to teach good things, to connect people to the Quran and Sunnah, alhamdulillah, اچھی بات ہے. دیکھو ہمیں بھی بچپن میں بڑی اسٹوریاں سنائی ہیں. فار ایگزامپل یو نو بڑی وہ جو کوے کی اسٹوری ہم سنتے تھے, یا فلانے خرگوش اور یو نو کیا کہتے ہیں جو ہے نا ہیئر اینڈ دا ٹورٹس کی اسٹوری سنتے تھے. دیر آر اسٹوریز ود مورل لیسنس وچ آر دیئر فار بینیفٹ آف پیپل, رائٹ. بہت ساری اسٹوریز اچھی ہوتی ہیں, لیکن پھر آپ کو کوشچن کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے یہ پڑھا کہ جی ایک اسٹوری ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ جو ہے نا کوا گریڈی ہو گیا یا بندر گریڈی ہو گیا, اس نے اندر ہاتھ ڈال دیا اس کی بوتل کے اندر, اور جو ہے نا اس کا ہاتھ پھنس گیا, اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو بہت ساری اسٹوریز ایسی ہیں جو کہ مورل لیسن کے ساتھ آتی ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جو کہانی آ گئی کہ جی ابا جان کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹا چڑھ دوڑ رہا ہے کہ آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا مورل لیسن آپ دے رہے ہیں؟ بیکاز یو آر کمیونیکیٹنگ سم تھنگ, یو آر کمیونیکیٹنگ سرٹن لیسنس. تو یہ جو لیسنس کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں, وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو کہ اصل میں آپ عوام کو کیا سکھانا چاہ رہے ہو. پھر جب معاشرہ برباد ہوتا ہے, پھر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا. ایک تو آپ فحاشی کو پروموٹ کرتے ہو, آپ ہر طرح کی چیز دکھاتے ہو, پھر معاشرے میں جب کرپشن کریٹ ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہو اوہ بڑا افسوس ہوا, لیٹ اسٹارٹ اے نیو ہیش ٹیگ. دس از دا پرابلم وی ہیونگ ان سوسائٹی. زبی جو ہے نا اس کے پیچھے میں نے ایک آج غور کر رہا تھا کچھ چیزوں پہ, اور کچھ تھوڑا سا پڑھا بھی میں نے. تو اس پہ خاص طور پہ جو فیس بک کی اسٹریٹجی ہے نا, ہاؤ ڈو دے ایکچولی کریٹ این اوپینین اینڈ کس چیز کو پروپیگیٹ کس طرح کرتے ہیں. ہم شاید سوچ نہیں رہے کہ جتنی شاید واللہ عالم ہمارے ذہن میں نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یعنی اس انڈسٹری پہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. دے آر پیپل ایکچولی ہو آر پیڈ اینڈ دے آر کالڈ اٹینشن انجینئرس, جن کا بیسکلی کام ہی یہ ہے کہ کریٹ یعنی ایک ایسا کانٹینٹ بنائیں, کیونکہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان اتنے آرام سے یعنی وہ ڈائجسٹ کر جاتا ہے فن میں, ایک فنی اور ایک انٹرٹینمنٹ. یعنی انٹرٹینمنٹ یا فنی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ جلدی اس کو آپ اتنے زیادہ نا وہ نہیں کرتے, آپ اس کے خلاف اتنے اپنے نا ڈیفینسز نہیں کھڑے کرتے. اور اسی طریقے سے خاص طور پہ اس کا ٹائم بھی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایوننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے, خاص طور پہ جب بندہ تھکا ہوا آتا ہے اس ٹائم بندہ اتنا ڈیفینسو نہیں ہوتا, ہی کین کنزیوم, پیسو کنزیومر ہوتا ہے اس ٹائم. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اٹینشن انجینئر جو ہیں نا وہ چیزوں کو بہت زیادہ نا بیوٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو, اینڈ دی اور جتنا بھی یہ سوشل میڈیا کی وار ہے آپس میں, ایون ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے, اٹس اے کمپٹیشن ٹو گین آر اٹینشن ایک کنزیومر کی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ فیس بک, یوٹیوب اور یہ سب دے آر ٹیکنگ دا میکسیمم ٹائم آف آور سیلس. اور میں حیران ہوا and I was shocked when I thought about it کہ اٹینشن اٹس سیلف, یعنی جب آپ کسی کی اٹینشن گریب کر لیتے ہیں نا, یو آر ایٹ یور یو نو, یہ آپ اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ آپ اس سے سب سے زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں
کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر یہی ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا قرآن مجید کس کے لیے نصیحت ہے؟ وہ کہتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. قرآن مجید نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے, زندہ دل ہے. او القى السمع وهو شہید, یا وہ شخص جو سنتا ہے غور سے, وہو شہید اینڈ ہی از پریزنٹ, اس کا مائنڈ اور اس کا دل جو ہے وہ پریزنٹ ہے اس چیز پہ. یعنی قرآن مجید تب تک آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا, حالانکہ قرآن مجید جیسی انفلوئنشل اور پاورفل اور امپیکٹفل چیز کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ جو ہے نا پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموت, آپ اسے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے, پہاڑ چلا سکتے ہو, زمین پھٹ سکتی ہے اس کے انفلوئنس سے. اتنی پاورفل, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ یعنی اللہ کی صفت ہے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس کو بھی آپ کے دل میں افیکٹ جب ہوتا ہے, او القى السمع وهو شہید, جب آپ پریزنٹ ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا, استماع, غور و فکر. نماز بھی آپ کو تب افیکٹ کرتی ہے جب اس میں خشوع ہو, اور خشوع کیا ہے؟ آپ کا فوکس ہے. اور جمعے کے وقت, جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی بھائی کو یہ بھی کہہ دے کہ چپ کر دو, فقط لغو, اس نے لغو بات کی ہے. یعنی اتنی اٹینشن آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے بات بھی نہیں کرنی, کسی کو روکنا بھی نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی جو اٹینشن ہے, یعنی ون آف دا ریزنز وائی آئی سی کہ سوشل میڈیا از انٹرٹینمنٹ اور خوبصورتی, اور یہ یعنی جو جسے کہتے ہیں نا بار بار ویڈیوز, اور کانسٹنٹلی آپ کو جو ہے نا اٹینشن گراب کرنے کے لیے دا وے دے آر پشنگ فورتھ, اسی لیے وہ آپ کے اندر انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, انکلکیٹ کر رہے ہیں, آپ کے مائنڈس کی جو ہے نا وہ آپ کی مائنڈ کو جو ہے نا وہ کنڈیشننگ اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ڈسٹریکشن از دا, اور شیطان یہی کرتا ہے, ڈسٹریکشن لے کے آتا ہے, ڈسٹریکشن سے ہی ہمیں دین سے دور کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دا بگیسٹ وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام ایکچولی دا میڈیا بینگ یعنی میڈیا مینیپولیٹنگ یو, اس کا سب سے بڑی بات ہے یو نیڈ ٹو کریٹ ڈسٹریکشنز فرام میڈیا اٹ سیلف. میڈیا جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے ہمارے لیے کرنٹلی نا. حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی, کیونکہ قلب کی بات ہو رہی ہے, اور قلب کو پروٹیکٹ کرنا یہ بہت, جیسے وہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہم کراتے ہیں نا کہ وہ ایگز والی ایکٹیویٹی ہے کہ ایگ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے کسی طرح لیڈرشپ ٹریننگ میں. دیٹ ایگ از بیسکلی یور ایمان, یور قلب. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تورز الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, کہ فتنے لوگوں پر پے در پہ اس طرح پریزنٹ کیے جائیں گے لائک اے ریڈ میٹ ووون اسٹک بائی اسٹک, اینڈ whoever is afflicted by this fitna, a black mark will be put on their heart, and whoever rejects them, تو پھر وہ مطلب ایسے لوگ ہوں گے جن پہ اللہ خاص فضل ہوگا. لیکن اینڈ والے جو الفاظ ہیں کہ یہ جو ہارٹ جو افلکٹ ہو جائے گا نا اس فتنے سے, وہ نہ اچھائی کو پہچان سکے گا, نہ وہ برائی کو برائی سمجھے گا, الا ما اشربوا من ہوا, سوائے اس کے جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے. اور آج ہماری یوتھ کا یہی حال ہے, ان کو سوچنا چاہیے اس پہ کہ تم اس حد تک برین واش ہو گئے, بار بار دیا جا رہا ہے, قلب بلیک مارکس کتنے ہمارے پٹ ہو چکے ہیں کنٹینٹ دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا, یعنی نبی جیسی ذات جو اتنی فوکسڈ, اتنی ڈسپلنڈ, اتنی یعنی اپنے مشن اور مقصد کے لیے یعنی سنسیئر, ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ کفار ہیں, ان کی جو تم لگژریز آف لائف دیکھتے ہو ان کی طرف نظر بھی نہ دیکھو, کیونکہ نظر دیکھو گے نا آپ ایک دم آپ کے دل میں آئے گا زین للناس حب الشہوات. دیکھیں یہ سب سے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی یہ جو ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ LGBTQ اور یہ جو شہوات اور یہ ڈیزائرز, یہ پہلے ہی انسان کی کمزوری ہے. یعنی اس کے لیے تو حضرت یوسف جیسے جو یعنی نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے نہ بنایا ہوتا نا, یعنی اللہ کی طرف سے برہان نہ ہوتی, تو یوسف جیسا نبی جو تھا نا وہ بھی یعنی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے اللہ کی رحمت کے بغیر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جیسے بندے, ہاؤ کین وی جسٹ ایزیوم کہ اتنی اٹریکٹیو چیز جو انسان کے لیے سب سے زیادہ, انسان کی سب سے بڑی ویکنیس ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, آپ کیسے اس کو اپنے آپ کو, اور آپ کو اتنا ٹائم اس کو دے رہے ہو, اینڈ اٹس جسٹ پلئنگ ود یو, اور آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو دیٹ یعنی ایبلٹی ٹو ایکچولی وتھ. میں سمجھتا ہوں اب آپ مجھے خود بتائیں موبائل فون سے ہم کس طریقے سے نکل سکتے ہیں. آئی مین میں نے بہت کوشش کی ہے ڈیٹاکس کرنے کے لیے, ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے لیے بہت کوشش کی ہے, نہیں ہوتا, یعنی کام ہی نہیں ہوتا, میرا کام رک جاتا ہے. مجھے اس کے لیے اتنی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, میرے اندر وہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے اس کو اچیو کر سکوں. اور جیسے ہی میرے ہاتھ میں موبائل آتا ہے, نوٹیفیکیشن, اٹس یعنی نوٹیفیکیشن از دا بگیسٹ. وہ دیکھیں نا, آپ کو ایک نوٹیفیکیشن نے آپ کے مائنڈ کا ایک جو ہے نا آپ کا ایک سیگمنٹ لے لیا آپ کے ٹائم کا. مطلب الٹیمیٹلی آپ کو ایک میسج آیا نا, اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس میسج میں کیا ہو سکتا ہے,
وہ جو آپ کا تھنکنگ کا ٹائم ہے آپ نے ڈسٹریکٹ کر دیا. فریگمنٹڈ جو ہے نا آپ کی اٹینشن ہو گئی اس میں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ فریگمنٹڈ جو اس ٹائم آپ کی ہے نا اٹینشن, اس کا بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یعنی آپ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ فوکس نہیں کر سکتے. کسی بھی کام میں آپ کی کوالٹی بھی نہیں ہوتی, ہم تھک جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم سے ٹنگ ہوتی ہے, آپ ایک دم سے اٹینشن چلی جاتی ہے, اوبیسلی اس کے اندر اپنے پرابلمز ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ ابھی ہم لوگ ذرا اس کے نا سولوشن کی طرف بھی جائیں کہ نا واٹ کین وی ٹیل پیپل, جو اوبیسلی بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی اب ٹھیک ہے آپ نے میڈیا کا بتا تو دیا کہ میڈیا مینیپولیٹو ہے, میڈیا ہمیں بہت نیگیٹیولی اثر انداز بھی ہو سکتا ہے, لیکن کیا میڈیا کے کوئی پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اور سیکنڈلی کہ آر دیر اینی آلٹرنیٹیوز دیٹ وی کین گیو ٹو آر ینگسٹرز کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو فالس کانٹینٹ سے بچائیں اور گڈ کوالٹی کانٹینٹ سے بچائیں. جب سب سے پہلی بات تو یہ ریئلائز کرنا کہ اگر ہم ایسے میڈیا کو کنزیوم کرتے ہیں نا تو وی آر پارٹ آف دا پرابلم, کیونکہ یہ چیزیں مارکیٹ میں ہیں ہی اس لیے بیکاز اس کے کسٹمرز بھی ہیں. صحیح. اگر ہم لوگ کنزیوم نہیں کریں گے تو شاید وہ اس طرح کی چیزیں بنانے سے ڈٹر بھی ہوں گے. جیسے علی بھائی نے کہا نا پیسوں کا سارا معاملہ ہے, پیسے تبھی آئیں گے جب کسٹمر بھی ہوگا اس چیز کا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری وہ اٹینشن چاہتے ہیں, جیسے مغیرہ بھائی نے کہا نا اٹینشن اینڈ ٹائم, اور انسانوں کی ویکنس یہ ہے کہ جیسے جیسے کوئی کانٹروورشل ٹاپکس کو چھیڑا جائے تو ہماری اٹینشن بھی زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے, ہم ٹائم بھی اس کو زیادہ دیتے ہیں. پھر یہ اٹینشن اکانومی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی ری پیکج کر دیتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے ساتھ, اور ایڈورٹیزمنٹس میں وہ پیسے کماتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم چیز کو فری لے رہے ہیں, یہ فری ہے سب کچھ, فیس بک فری ہے, نہیں مگر ہم اپنا ٹائم اور اپنی اٹینشن دے رہے ہیں ان کو, اور وہ پھر ہمارے اگینسٹ یوز کی جا رہی ہے. دوسری بات جیسے انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم بھی سب اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں, لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اور یہ ہمارا اٹینشن گریب کرتی ہیں, تو کیا سولوشن ہے ہمارے پاس, ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس کے اندر کافی زیادہ میتھڈالوجیز ہیں جو اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں, فرام دے بینگ ایکسٹریم کولڈ ٹرکی ٹائپ اپروچز ٹو سم تھنگ بٹوین ان دا مڈل. کیونکہ دیکھیں آئی تھنک یہ اب سجیسٹ کرنا لوگوں کو کہ یار آپ سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دو, واٹس ایپ یوز کرنا ختم کر دو, نوکیا 3310 ٹائپ فون پہ آ جاؤ, بٹن والے فون کے اوپر, وہ امپریکٹیکل ہو جائے گا. کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی بڑی جائز جو ان کی جو ضروریات ہیں اپنی جاب کے ساتھ, فار ایگزامپل اپنے سوشل کانٹیکٹس کے ساتھ, وہ اسینشلز ہیں ان کے لیے. تو اس کے اندر ایک جو میں چیز پڑھ رہا تھا کہ ایک جو سولوشن جو میں سمجھتا ہوں کافی بیلنسڈ ہے, وہ یہ تھا 3 اسٹیجز کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا تھا. ڈیجیٹل منیملزم کا کانسیپٹ ہے, اور 3 اسٹیجز وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ ریئلائز کریں کہ یہ جو کلٹر ہے نا, کلٹر آف انفارمیشن, کلٹر آف ایپس آن یور فون, یہ جو آپ بمبارڈ کیے جا رہے ہو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہر جگہ سے, یہ ڈیٹریمنٹل ہے. یہ فرسٹ ریئلائزیشن جو ہے نا وہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اس کے بعد کیا جائے کہ جو آپ کی آپشنل سوشل میڈیا انگیجمنٹس ہیں, آپشنل سے مراد یہ ہے کہ جو زیادہ انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہیں, جو اسینشیل نہیں ہے آپ کی جاب کے لیے یا بینگ ان ٹچ ود یور فیملی, ان سب کو آپ جو ہے نا ختم کر دو فار اے 30-day پیریڈ. ٹھیک ہے, ایک 30-day پیریڈ آف ڈی کلٹر ہونا چاہیے. اس ڈی کلٹر کے اندر یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیلیٹ ایوری تھنگ, جسٹ دوز آپشنل یوزیجز جو آپ کی ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کرو 30 days میں, اینڈ سی ہاؤ یو فیل ونس یو ہیو decluttered your mind as well. And research shows کہ a lot of people feel کہ we didn't really need those things that we left off in the first place, and they feel a sense of freedom. کیونکہ اس کے اندر نا we have to get our intentionality back. intentionality سے میری مراد یہ ہے کہ ہم intentionally یوز کر رہے ہوں ان چیزوں کو, بجائے پیسو کنزیومرز ہوں. اور ہم جب آپ جب انٹینشن اپنی لے کے آتے ہو, یو آر ان کنٹرول, دین یو آر مور ان کنٹرول. تو یہ 30-day کلٹر ڈی کلٹر کے بعد آپ ری اسیس کرو اپنے آپ کو, ایک ریسیٹ بٹن آپ نے دبایا, اینڈ آفٹر دا 30 days آپ اس میں سے کچھ وہ آپشنل والی بے شک اپنی واپس لے آؤ جو آپ سمجھتے ہو مجھے اب ان کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پروسیس جو ہے نا, آئی تھنک یہ دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ہے, اینڈ سم تھنگ دیٹس پریگمیٹک ایز ویل. اینڈ جو میں کتاب ایک پڑھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ باقاعدہ 1900 to 2000 لوگوں کا ایک یہ پورا اسٹڈی کیا, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ لوگ آفٹر دیٹ 30-day پیریڈ دے اسٹاپ یوزنگ مینی آف دا تھنگز دیٹ دے ور ہیبچولی یوزنگ. بیکاز آئی تھنک ایونچولی اٹ کمز ڈاؤن ٹو کہ آپ کے لائف میں آبجیکٹیوز اور گولس کیا ہیں, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ چیزوں کو استعمال کریں, نہ کہ وہ جو فضول کا ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے اور اپنی آپ کو ان چیزوں میں انگیج رکھنا جو نہ آپ کے دنیا کے فائدے کی ہیں نہ آخرت کی ہیں. بٹ اٹس ون آف دوز جب ہم لوگ
स्टीवन कवी की जो 4 quadrants पढ़ते हैं, सही, जो ना अर्जेंट थी ना इम्पोर्टेंट थी, बट स्टिल इट टुक मोस्ट ऑफ योर डे. थिंग्स दैट आर नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल दे एंड अप टेकिंग अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज आप ऐसे ही बस रैंडमली स्क्रॉल किए जा रहे हैं, चीज़ें देखे जा रहे हैं. और मसला ये है कि जब आप इस तरह से रैंडमली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जैसे भी मुगीरा भाई ने ये बात की ना कि वो कुछ लोग जो रिसीविंग मोड में चीज़ों को रिसेप्शन ले रहे होते हैं ना, तो जिस तरह एक बंदा ऑलरेडी मुतवज्जे हुआ है, ग्लास उसका ऐसे हुआ है, अब वो पोरिंग चल रही है और वो रिसीव किए जा रहा है. जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि खुशू होता है नमाज में, तो यानी फोकस करना पड़ता है, या किसी और चीज़ की तरफ हमें कुरान पढ़ते हैं तो फोकस करते हैं. जो बंदा सोशल मीडिया पे है वो फोकस कर रहा है, वो इसीलिए है कि मुझे कुछ एंटरटेनिंग चीज़ मिले, और जो चीज़ मिलती है वो फिर से कंज्यूम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने दिलो दिमाग पे हावी करता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों के बिहेवियर और फीलिंग्स में चेंज आता है. अच्छा ज़्यादा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखें किसी भी हैबिट की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर आमतौर पे डिवाइड की जाती है. एक होता है क्यू होता है, एक होता है क्रेविंग होती है, एक रिस्पॉन्स होता है और एक रिवॉर्ड होता है. यानी एक साइकिल होता है कि एक बंदे को क्यू मिलता है और उसके बाद उसकी बेसिस पे क्रेविंग होती है, एडिक्टेड, वो चाहता है कि उसको हासिल करे, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और फिर उसे रिवॉर्ड मिलता है. आपने कोई भी चीज़ से अगर आपने छुटकारा हासिल करना हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपको ये साइकिल अगर समझ आ जाए ना. सबसे पहली बात है क्यू की बात कर लें तो मेक इट अनऑब्वियस. यानी अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन से मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो कोशिश करें उसको अगर आपने रखना भी है उसे नज़रों से थोड़ा दूर रखें. वो आपकी बार बार नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए, आपको क्यूज़ नहीं मिलने चाहिए उससे. नंबर 2 ये है कि क्रेविंग मेक इट यानी डिसलाइकिंग. यानी आप अगर बहुत आईफोन जैसे बहुत अट्रैक्टिव फ़ोन्स रखेंगे ना, जिसके अंदर स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त है, आपके कलर्स बहुत अच्छे हैं, आप देखते हैं तो आपको मज़ा आता है किस्म का, ठीक है ना, एक इन्जॉयमेंट मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है, तो यू आर मेकिंग इट जॉयफुल. तो आप उसको जो है ना वो आपको स्टिल क्रेविंग आपकी बढ़ती है, तो मेक इट अनअट्रैक्टिव. एंड द थर्ड थिंग इज स्क्रीन तोड़ना. हाँ, इसकी स्क्रीन तोड़ना. यानी फ़ोन मैंने कुछ लोगों को देखा है, यानी फ़ोन ले लें, वो मिनिमलिस्ट फ़ोन रखते हैं और वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं होते, और मतलब दे डोंट लाइक यूजिंग इट. मतलब आईफोन अगर बंदा देखता है तो बंदा कहता है यार ये वाकई आई नीड सम टाइम टू यूज़ दैट, ठीक है. अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, वो कहते हैं क्रेविंग मेक इट यानी उसको ना डिस्टेस्टफुल, यानी नापसंदीदा हो, यानी आपको रिस्पॉन्स यानी मेक इट डिफ़िकल्ट, सॉरी, आपका रिस्पॉन्स जो है ना मेक इट डिफ़िकल्ट. मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़ोन पे आपने आप समझते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो मिसाल 2-3 पासवर्ड्स लगा दें. मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप के ऊपर आप पासवर्ड लगा दें. मैं समझता हूँ कि कोई बंदा व्हाट्सएप पे अगर पासवर्ड लगा देता है, जिसको पासवर्ड लगाना पड़ता है खोलने के लिए, बनिस्बत वो जो कि जिसका व्हाट्सएप फ्रंट स्क्रीन पे है खुल जाएगा, उसकी निस्बत वो कम यूज़ करता है. आई मीन दीज आर द वेज दैट दे एक्चुअली अडॉप्ट की, जिसके अंदर आप एक ना हैबिचुअल साइकिल को तोड़ सकते हैं. तो वो उन्होंने कहा कि ये 3 चीज़ें अगर आप मेक इट अनऑब्वियस, मेक इट यानी डिसलाइकिंग यानी इतना पसंदीदा ना हो ना, अनअट्रैक्टिव, और मेक इट हार्ड, ये 3 काम कर लेना तो बहुत हद तक, यानी जिसे बंदा कहता है ना कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक यू कैन कंट्रोल अ लॉट. अब ये देखें फ़ोन्स के अंदर इन्होंने ना फीचर्स भी दे दिए हैं, जैसे अब डू नॉट डिस्टर्ब का एक फीचर आईफोन के अंदर आया था. अगर आप वो ऑन करना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो आपकी सब जो हैं नोटिफिकेशंस वो बंद हो जाएंगी. एंड यू कैन इवन चूज़ के आपके फेवरेट्स में से आप अपनी वालदा को, या जो इमरजेंसी में आपको किसी ने आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है, उसका फ़ोन बच जाए, वो भी आप चूज़ कर सकते हो. तो इन्होंने स्मार्टफोन्स में ये चीज़ें डाली इसलिए हैं. और जब भी इन्होंने नोट किया है कि जैसे ही स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया है, वैसे वैसे मेंटल हेल्थ जो है बच्चों में, टीनेजर्स में, वो कितनी ख़राब हुई है. कोट आपके साथ शेयर करता हूँ. एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इन चीज़ों को स्टडी किया और वो कहते हैं कि यंग पीपल बॉर्न बिटवीन 1995 एंड 2012 अ ग्रुप they call iGen उनको दिया हुआ एक label, exhibited remarkable differences as compared to the millennials that preceded them. One of the biggest and most troubling changes was iGen's psychological health. अच्छा. हाँ. And वो कहते हैं कि rates of teen depression and suicide have skyrocketed. एंड ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया, ये चीज़ें भी जो स्टेटिस्टिक्स है ना वो बढ़ रही हैं. एंड मैसिव इंक्रीज इन एंजाइटी डिसऑर्डर. इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन टू डिस्क्राइब iGen यानी 95 और 2012 वाला जनरेशन है एज बीइंग ऑन द ब्रिंक ऑफ द वर्स्ट मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन डेकेड्स. और वो इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ अटैच्ड रहना, बहुत ज़्यादा अपने ज़हन को सारा वक्त क्लटर्ड रखना, not being able to communicate face to face, facial expressions पढ़ना नहीं आता लोगों को,
سوشل آکورڈنس شروع ہو جاتی ہے, ایمپتھائز نہیں کر سکتے, بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ کچھ لکھا گیا ہے. اور جیسے ایک دفعہ ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی دی امپورٹنس آف سالیٹیوڈ کے بارے میں, ٹو بینگ ایبل ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور اون مائنڈ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ تھراپیوٹک. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ان چیزوں کے بارے میں, ہمارے دین میں مراقبے کا پورا کانسیپٹ. ہاں, اینڈ انہوں نے دکھایا ہے ورلڈ لیڈرز نے ان کی ہیبٹس کس قسم کی تھیں, جس میں وہ فار ایگزامپل لانگ واکس پہ جاتے تھے, جس میں اپنے ذہن کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اسمارٹ فون اور یہ انٹرنیٹ ہم سے لے لیتا ہے. سولوشن ایڈ کر دوں ضیاء بھائی, میرے پاس جتنی کاؤنسلنگ آتی ہیں, آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی, آپ کو 2 بنیادی چیزیں بڑی نظر آئیں گی. دیکھیں کوئی بھی ہیبٹ, جیسے مغیرہ نے کہا نا, وہ اس کے لیے ول پاور بہت ضروری ہے. اگر آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب میں نے نوٹ کیا کہ شیطان 2 چیزوں پہ حملہ کرتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا اینیمی ہے. آپ نے ایک نیشن کو گرانا ہے, آپ اس کی ول پاور توڑیں گے. دوسرا, آپ اس کی ساری سورسز کاٹیں گے کہ ان کا اکانومی کہاں سے آ رہی ہے, یہ وہ. اب ہماری سورس ہے اللہ, ایک وہ وہاں سے کٹ لگاتا ہے, کاٹتا ہے. دوسرا یہ کہ ول پاور ایسے مرتی ہے, وہ سٹارٹ ہی سینٹینس ایسے کرتے ہیں, آئی ایم این ایڈکٹ. کیسے آپ ایڈکٹ ہو, آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے, آپ ایڈکٹ ہو. جب آپ نے یہ سٹارٹ ہی ایسے کر رہے ہو نا, میں ایڈکٹ ہوں, اس کا مطلب آپ شکست کھائے ہوئے. یعنی میں پون ایڈکٹ ہوں, یا میں انٹرٹینمنٹ ایڈکٹ ہوں, یا میں شوپوہولک ہوں, یا میں یہ ہوں, یا میں, اس کا مطلب آپ پہلے ڈیفینس میکینزمز بنائے ہوئے کہ چونکہ میں ایڈکٹ ہوں لہٰذا میں نے تو یہ کرنے ہی کرنے. ہمارے پاس وہ سولوشن لینے نہیں آتے, ہمارے پاس موسٹ آف دیم جسٹ کم ٹو ٹاک, کیتھارسس کرنے کہ میں ایڈکٹ ہوں اور یہ اور وہ. تو میں نے دیکھا ہے موسٹ پیپل ڈونٹ ہیو ول پاور. ول پاور اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی کوالٹی دی. دوسری بات, شیطان نے سورس آپ کی توڑ دی. آپ یہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, نعوذ باللہ. یہ بڑا کامن سینٹینس ہے, گاڈ ہیٹس می. وائی سن کر کے. تو میں انہیں بک اپ کرتا ہوں کہ اگر تم نے نکلنا ہے اس وشیس سائیکل سے, یہ وشیس سائیکل آف ڈی موٹیویشن, کہ تم اپنے بارے میں غلط ازیوم کرتے ہو تو اپنی ول پاور مارتے ہو, لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ایکچوئل فیلئر آتا ہے, ایکچوئل فیلئر کے بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. تو اپنے ساتھ تم حشر کیا کر رہے ہو, اپنے آپ کو پہچانو. تم غلط انٹرٹینمنٹ سے نکل سکتے ہو. سب سے پہلے تو ان کی ول پاور جو ہے, وہ میں یوتھ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ سمجھو. انٹرٹینمنٹ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں یہ بتایا ہوا تب ہوتی تھی جب آپ نے کچھ اچیو کیا. آپ نے 0 اچیو کیا ہے, لائف مسریبل ہے, سوری ٹو سے آپ کی, ناٹ ٹو ڈپریس یو, بٹ یو آر ڈوئنگ انٹرٹینمنٹ فار واٹ. کیا اچیو کیا کر لیا آپ نے. ہمیں تو پیرنٹس کہتے تھے کہ بیٹا نہیں, پہلے یہ کر کے دکھاؤ, پھر ہوٹل جائیں گے, پھر انٹرٹینمنٹ ملے گی, پھر کرکٹ کھیلنے جا سکتے ہو. یہاں پر 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے. تو ایسی نیشنز کانکر ہو جاتی ہیں. وی آر آن دا برنک آف بینگ کانکرڈ. اللہ معاف کرے. گورنمنٹ کی بہت ذمہ داری ہے. چائنا نے ریسنٹلی بین لگا دیا ہے کہ ہمارے بچے ملٹا پلیئر ویڈیو گیمز نہیں کھیلیں گے 2 گھنٹے زیادہ ویک. یہ گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے. اللہ کرے ہماری گورنمنٹ یہ سنے, کوئی ایکشن لے, کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرے. اور دوسرا, پیرنٹس بچوں کو سکھائیں کہ یہ کرو گے تو انٹرٹینمنٹ ملے گی, ادروائز کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں. کیونکہ باقی میں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو تو اڈاپٹ کر لیا, ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے, بٹ وی ہیونٹ لرن دی ایٹیکیٹس آف اٹ. ہمیں نہیں پتا کہ ٹیکنالوجی لے لیا, بس یہ فون لے کے بیٹھ گئے. آدھی سے زیادہ عوام جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو لک ایٹ دا پروڈکٹیوٹی آف دا انٹائر نیشن ایز اے ہول. تو آئی تھنک بڑی اچھی آپ نے یہاں بات کی. آخری کویشچن آج کا یہ ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار یہ نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں, ہم کیا کریں. تو وہ کیا کریں کا کیا جواب ہے, مطلب واٹس دی آلٹرنیٹیو. میڈیا کے اوپر کچھ دیکھ سکتے ہیں یا سب کچھ ہی ختم ہے میڈیا پہ, کیا کریں؟ آئی تھنک بہت زیادہ پازیٹیو ہے میڈیا کے اندر, بہت زیادہ چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں. بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں جو بڑی ایجوکیشنل ہوتی ہیں, بہت زیادہ کورسز ہیں, انفارمیٹیو ٹاکس ہیں. آئی تھنک دس اے لاٹ. یہ بھی ہے, پوڈ کاسٹ بھی ہیں, اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. ہمارے پاس اپنے اسٹوڈنٹس کی مثالیں احمد بھائی ماشاءاللہ, جو لٹرلی گند سے نکل کے اب ریسرچز میں لگے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ پہ کتنا کچھ, ٹیڈ کی ویڈیوز کتنی پروڈکٹیو ہوتی ہیں. سم آف دیم نہیں, چلو موسٹ آف دیم, ہم بھی ان میں سے کافی کنٹینٹ لیتے ہیں. گوروں کی ریسرچ ہے ایک اچھی بات ہے. اسی طرح سائنس پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, فزکس پہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے لیکچرز وہاں سے لے سکتے ہیں. ہم اس پہ لوگوں کو یہ بھی انکریج کریں گے کہ ہمیں بہت سارے اچھے کانٹینٹ کی ضرورت ہے. جو لوگ بھی اسٹوری رائٹنگ میں ہیں یا جو لوگ بھی
ڈراماز وغیرہ کے اندر جانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے ہیوج گیپ فار گڈ کوالٹی کانٹینٹ. کارٹون نیٹ ورک نے ریسنٹلی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ بچوں کا چینل نہیں ہے. اچھا ہاں, وہ بیسکلی آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ دے ہیو اسٹاپ پروڈیوسنگ چلڈرنس پروگرامس. دے آر ناٹ ریلی چلڈرنس پروگرام بیکاز دے ہیو گاٹ مین اسٹریم LGBT اور پتہ نہیں کون کون سی تھیمز وہ لے کے چل رہے ہیں اب. تو اس لیے ہمارے بچوں کو نا کانٹینٹ چاہیے, اینڈ دے نیڈ گڈ کانٹینٹ وچ ول ڈیولپ دیم انٹو گڈ ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, اگر ان کو یہی گند دکھانا تھا تو یعنی یہ تو بچوں کو اور الٹا خراب کرنے والی بات ہے جس قسم کا کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں. اس میں جو احمد بھائی نے بات کی نا آئسولیشن کی اور اپنا ٹائم اسپینڈنگ فار یور سیلف, میرا خیال ہے ایک بندہ اگر اچھے یعنی انف اور سفیشینٹ ٹائم اپنے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے نا, اور یہ ڈیٹاکس کرتا ہے, یہ آٹومیٹکلی ڈیٹاکس ہو جاتا ہے, بندہ بہت فوکس ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت نا یہ فراہم کرتے ہیں, فراست عطا کرتے ہیں, مومن کی جسے فراست کہہ سکتے ہیں ہم. انسان بہت سی چیزیں اس کے سامنے ریویل بھی ہوتی ہیں, انسان کو بہت زیادہ کانشیسلی یعنی بہت سی چیزوں پہ وہ غور کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میری موومنٹس کیسی ہیں. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. خاص طور پہ فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے نا, اس کے بعد مسجد میں آپ کبھی بیٹھیں اور آپ اذکار بھی کریں اور اذکار نہ بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی خاص پوزیشن ہوتی تھی, مراقبہ آپ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ مراقبہ کہہ دیں, بعض لوگ اس ٹرم سے تھوڑا سا سینسٹیو ہو دیتے ہیں اس کے بارے میں. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتے تھے, وہ غور کرتے تھے. اینڈ ایکچولی دس از آئی تھنک بہت میں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو کرتا ہے نا, اس کی بہت زیادہ ان چیزوں سے اور سوشل, کیونکہ یہ دس از دا نیڈ ٹو بی ایکچولی, وہ آپ کی جو سوشل نیڈ ہے نا اس کو یہ پورا کسی حد تک کرتا ہے. یعنی آپ آئسولیٹڈ ہیں, کمرے میں بند ہے, لیکن یہ آپ کی سوشل نیڈ کو پورا کر رہا ہے. تو جب انسان آئسولیشن پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور ہمارے اسلاف نے بہت زیادہ اختلاط سے منع کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں, اسپینڈ کریں, اور بہت زیادہ لوگوں میں گلنا ملنا بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ وہ بھی ناپسند کیا گیا, کیونکہ اس میں بہت سی پرابلمس بھی آتی ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کے لیے اپنے لیے ایک بے شک اسٹارٹ میں تھوڑا سا ٹائم ضرور رکھیں, اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں جس میں آپ موبائل فونز اور یہ سب کچھ بند کر کے صرف کوئی واک کے لیے نکل جائیں اور دیکھیں اللہ کی جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ نکل جائیں شام کو واپس آئیں. آئی تھنک بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں نے ٹاپک تو کور ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اسلام جو ہے نا, دین اسلام, وہ اٹس اے رینچ ان دا ورکس آف آل آف دس. جو بھی میڈیا اس وقت کر رہا ہے, جو حرکتیں کر رہا ہے, اسلام جو ہے نا ان کے سامنے ایک دیوار ہے. مطلب ان کے جتنے بھی, کیونکہ اسلام کا موقع بڑا دو ٹوک ہے, بڑا کلیئر کٹ ہے, اور یہ جو چیزیں لے کے آتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے قرآن و سنت جو ہے نا ہمارے لیے, جس کو میں اسلام اس وقت کہہ رہا ہوں, وہ بیسکلی ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور اس کے لینس کے تھرو اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کنزیوم کر رہے ہیں وہ آیا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. مجھے خاص طور پہ جو پیرنٹس ہماری بات آج سن رہے ہیں, ان کے لیے مجھے ایک قرآن مجید میں سورہ بروج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا, اور وہ بڑی فیمس اسٹوری ہے, اسٹوری آف دا بوائے اینڈ دا کنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں ایک بچے کی کہانی ہے جو کہ ایک جادوگر کے زیر اثر آتا ہے, اور اس کے بیسکلی اس کا ایک شاگرد بن جاتا ہے, اور بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو جادوگر کے ساتھ لگ جا, اور اب اس کے ساتھ وہ تمہیں پڑھائے گا اور سکھائے گا. اب یہ بچہ جادوگر سے سیکھ رہا ہے, اور ظاہری بات ہے جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ باطل ہے, نیگیٹو کانٹینٹ ہے. اور پھر وہ بچہ جو ہے ایکسپوز ہوتا ہے ٹو سم ون ہو از این عالم, یا ایک منک ہے, یا کہہ لیں کہ ایک عبادت گزار شخص ہے. تو اس کے ساتھ وہ کمپنی میں آ جاتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے. تو اب اس کو دونوں اسٹریمز مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایک پازیٹیو اسٹریم مل رہی ہے اور اس کو ایک نیگیٹو اسٹریم مل رہی ہے. اینڈ ایونچولی کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا دل جو ہے وہ سنسیئر ہے, تو وہ ایونچولی اپنی پازیٹیو اسٹریم کی طرف انکلائن کر جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے پاس بچوں کو نیگیٹو اسٹریم سے بچانا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. چاہے کوشش ہم ضرور کریں گے, یہ نہیں کہ مطلب امپاسبل ہے تو پھر آپ جانتے ہو بیٹا جو مرضی دیکھو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال آپ کے ڈسپائٹ آل آف یور ایفرٹس, they have school, they have people, they are interacting with society, ان کو ایک نیگیٹو اسٹریم مل رہی ہوگی. ایز لانگ ایز یو گیو دیم اے گڈ پازیٹیو اسٹریم. اگر آپ یہ میک شیور کریں کہ میرے بچے کو جہاں پہ اور بہت کچھ سننے دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کو ایک سالڈ اسلام کی اسٹریم مل رہی ہے, جہاں پہ وہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ سیکھ رہا ہے, یا وہ لیکچر سن رہا ہے, یا وہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہے, یا وہ کچھ بھی کر رہا ہے, اگر اس کو سالڈ کانٹینٹ مل رہا ہے, انشاءاللہ الرحمن, اگر وہ اس کا دل صاف ہے اور سنسیریٹی پہ, اخلاص پہ ہے, تو انشاءاللہ ہی اور شی ول بی ایبل ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژنز ان لائف. تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ یو آر, اٹ از اناوائڈیبل, یو آر ان اے سچویشن جہاں پہ کیا, تو میک شیور کریں کہ یہ نہیں کہ بس آپ نے ٹوٹلی میڈیا کے حوالے کر دیا کہ بیٹا تم جانو, تمہارا کام جانے, اب جو مرضی دیکھو, یہ نیٹ فلکس ہے, یہ امیزون ہے, اور یہ تمہارا انٹرنیٹ ہے, بیٹا جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے جو چیکس اینڈ بیلنسز لگا سکتے ہیں وہ ضرور لگائیں, اور خاص طور پہ پھر ان کو ایک اسٹریم دیں. انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھر دے ول بی ایبل ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن. سو
سو تھینک یو سو مچ گائز فار بینگ ہیئر. جزاک اللہ خیر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, سب کو دین پر ثابت قدم رکھے, اور ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ اس دین پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اس بات پہ کہ وہ ایکشن لیں اس کانٹینٹ کے خلاف جو کہ نیگیٹو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. پیمرا بھی ایکشن لے, حکومت بھی جو ہے نا ایکشن لے, اور بھی پی ٹی اے اور جتنے بھی ادارے ہیں جو ایکشن لے سکتے ہیں ان کو تو ضرور ایکشن لینا چاہیے کہ کسی قسم کا بھی کانٹینٹ ہمارے معاشرے میں, جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو ایسا کانٹینٹ جو آ رہا ہے جو آئین کے بھی خلاف ہے, جو دین کے بھی خلاف ہے, اس کو ہم کیسے ٹالریٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے دین پہ چلنے کے لیے. تو جزاک اللہ خیر جی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اب اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان گائز. انشاءاللہ ول سی یو گائز نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.